چلیں بھائی، الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. پہلے تو یہ کسی نے مجھے گفٹ دی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں کیوں زیارت کے لیے لایا ہوں یہ میں بعد میں بتاؤں گا. یہ تلوار گفٹ دی ہے، نوک اس کی دھاریاں نہیں ہیں. کہیں جو ہے نا وہ ایجنسی کے لوگ لائسنس مانگنے نہ آ جائیں نا کہ اس کا لائسنس دکھاؤ. جی ہاں نا، اس تلوار کو لائسنس کے بغیر نہیں رکھ سکتے آپ. نہیں، ڈنڈے کا لائسنس نہیں ہوتا. ٹھیک، تو یہ جو ہے نا یہ کسی نے مجھے گفٹ دی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میڈیا کے اثرات دیکھو. لوگ ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہیں نا. پہلے لوگ خوشبو ہدیہ کرتے تھے، صحیح ہے نا؟ اب کیا دیا ہو رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں کوئی گھوڑا لے کے آ جائے. لیکن مجھے یہ تلوار پسند بہت آئی ہے، بڑی زبردست خوبصورت، اور اللہ انہیں جزائے خیر دے جنہوں نے گفٹ دیا. تو بتانا مقصد ہے میڈیا کا اثر. میڈیا میں، ڈراموں میں، فلموں میں اگر عاشقی معشوقی دکھائی جائے گی تو یہی کلچر پروموٹ ہوگا، اور ہو رہا ہے. میڈیا میں اگر تلواریں گھوڑے دکھائے جائیں گے تو کون سا کلچر؟ جہاد کا ایک جذبہ، ملک کے لیے، قوم کے لیے قربانی کا جذبہ. تو میں اس لیے یہ جو ارطغرل ڈرامہ ہے نا، میں پھر بتا دوں، میں اس کے جائز ہونے کا فتویٰ میں نے دیا ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں فتویٰ دیے بغیر آپ نے اتنی ترغیب دے دی ہے کہ فتوے کے تکلف کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی. یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ بھائی جو لوگ وہ دیکھ رہے ہیں، انڈین موویز، الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کی سوچ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے دیکھو، ایک آدمی سے ہیروئن چھڑوانا چاہتے ہو تو سگریٹ پہ لے آؤ نا اس کو. اگر وہ سگریٹ پی کے ہیروئن چھوڑ دے تو بہت اچھا ہے نا. لیکن آپ اس کو ہیروئن چھڑوا کے بالکل ایسا وہ حاجی اور نمازی بنانا چاہتے ہو، اور بالکل آپ چاہتے ہو کہ یہ جو ہے وہ ایک دم سارا صحیح ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. تو اس لیے طیب اردگان کی جو یہ کوشش ہے نا، یہ کوشش چونکہ وہ امت کا خیر خواہ ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ امت صحیح نہج پہ چلے، تو اس لیے اس نے اپنا کام کر دیا. اس نے کہا پہلے سوچا تھا میں ڈرامہ بناؤں گا اور اس پہ بڑی محنت کروں گا، اتنا انویسٹمنٹ ہوگی اس پہ، اور یہ تھنکنگ لوگوں کی بنے گی، مسلمانوں کا شاندار ماضی دکھا. ابھی تو ایک ہیرو دکھایا ہے، اور میں پھر بتا دوں میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا ہے، یہ پہلے بتا دوں. میں ابھی تو ایک ہیرو دکھایا ہے، تو نوجوانوں کے یہ جذبات ہیں. ہماری تو تاریخ میں ایسے لاکھوں ہیرو پڑے ہوئے ہیں. تو بھائی بند کمرے میں بیٹھ کر بات کرنے کی بات اور ہوتی ہے، ذرا دنیا میں چلو پھرو دیکھو تو پھر بات اور ہوتی ہے. تو اس لیے بہت زیادہ لوگ مجھے بار بار ملامت کر رہے ہیں کہ آپ فتویٰ دیں کہ یہ دیکھنا بالکل حرام، کبیرہ گناہ، اور یہ ڈراموں سے کہاں دین آتا ہے، ڈراموں سے کہاں، ڈراموں سے بے دینی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ کیا خیال ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں ٹی وی سے تبلیغ نہیں ہوتی، ویڈیو کیمرے سے تبلیغ نہیں ہوتی. ڈاکٹر ذاکر نائک اگر ویڈیو کیمرے میں نہ آتے تو جو سینکڑوں ہزاروں مسلمان ہوئے یہ ہوتے. یہ تو وہ مسلمان ہیں جو وہاں مسلمان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. باقی ڈاکٹر ذاکر نائک کی سپیچ سے کتنے لوگ اپنی مسجدوں کے امام کے ہاتھ پہ جا کے مسلمان ہوئے ہوں گے، اس کا تو کوئی ریکارڈ ہے ہی نہیں. نہیں یار یہ سمجھ میں. تو بھائی یہ سب جو میڈیا ہے نا، اچھی چیز کو پروموٹ کرو گے تو کیا پھیلے گا؟ خیر پھیلے گی. بری کو پروموٹ کرو گے تو کیا پھیلے گی؟ شر پھیلے گا. آج کسی نے اعتراض کیا مجھ پر کہ یہ علماء نے جو گنجائشیں دی ہوئی ہیں نا، ان گنجائشوں سے تباہ ہو گیا معاشرہ. یعنی مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ فتویٰ دیں، ہر یہ حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، اور ان گنجائشوں سے بڑا نقصان. پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ جب سعودی عرب میں نیا نیا ٹی وی آیا تو وہاں کے مفتی اعظم نے گنجائش کا فتویٰ دیا کہ ٹی وی پر اگر اچھا پروگرام دکھایا جائے تو جائز ہے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ عرب کلچر تباہ ہو گیا. یہ ایک دلیل دی جاتی ہے کہ اگر وہ اس وقت فتویٰ دیتے تھے بالکل حرام ہے، تو عرب میں آج جو بے حیائی پھیلی ہوئی ہے وہ بے حیائی بولو بھائی نہ ہوتی.
یہ بہت مضبوط دلیل دی جاتی ہے. اس کا جواب سنیں. سعودی عرب کے وہ مفتی اعظم اگر اس وقت ٹی وی کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دیتے نا تو ٹی وی سے جو تھوڑی بہت خیر پھیلی ہے وہ بھی نہ ٹی وی نے تو آنا ہی آنا تھا. ٹی وی تو بیوی کی طرح ہوتا ہے, شادی تو ہونی ہے نا. تو ٹیلی ویژن نے تو دنیا میں کسی فتوے کو فالو نہیں کرنا تھا, کیونکہ جو چیز بہت آسان ہوتی ہے نا, کسی بھی چیز کا ذریعہ ہوتی ہے, وہ لوگ اس کو لازمی استعمال کرتے ہیں. میں اور آسان کر کے مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں چند سال پہلے علماء کا اجلاس ہوا کہ طلبہ موبائل کا استعمال کرنے سے پڑھائی میں کیا ہو رہا ہے, بولو بھائی, حرج. لگے رہتے ہیں یوں ٹھک ٹھک ٹھش پش, جو ہے نا, جو پہلے پڑھائی کا ذوق تھا وہ رہا نہیں. لہذا موبائل فون, سیل فون کے استعمال پہ کیا لگا دی جائے, پابندی. سب بیٹھے, اجلاس ہوا, بڑی بحث ہوئی, کسی نے موبائل کے حق میں بات کی, کسی نے موبائل کے خلاف بات کی. تو ہمارے جو شیخ ہیں نا, جن سے میں بیعت ہوں, اللہ نے ان کو بہت فراست دی ہے, تقویٰ بھی اور فراست بھی. آج کل تقوی کے بغیر جب گنجائشیں دی جاتی ہیں نا تو غامدی بن جاتا ہے انسان, ٹھیک ہے نا. وہ پھر ان کے تو پھر کوئی نہ اصول اور ضابطہ, وہ تو پھر ہر چیز ہی کیا ہو گئی, سب صحیح ہے. اور ایک ہوتا ہے پرہیزگار ہو انسان, اللہ کا خوف بھی ہو, اس کے بعد جہاں گنجائش نکل سکتی ہے وہ گنجائش دی جائے, اس کے نقصانات کے ساتھ ساتھ اس کے فائدے اور پلس مائنس کیا جائے. صرف نقصان نہیں دیکھا جائے, اس کے فائدے بھی, یہ بھی دیکھا جائے کہ کرنے میں نقصان زیادہ ہے یا اوائڈ کرنے میں نقصان زیادہ ہے. بعض دفعہ اجتناب میں نقصان اس سے بھی زیادہ. اب ایک کینسر کے پیشنٹ کو آپ لے کر آئے, ڈاکٹر نے کہا جی کیمو تھراپی ہوگی. او بھائی, کیمو تھراپی کے تو بڑے نقصان ہیں کہ نہیں ہے. اچھی بلی خوبصورت خاتون کیمو تھراپی کروانے کے بعد سب سے پہلے سر کے بال کیا ہو گیا, گنجے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتی ہیں. اب آپ نے کہا یار یہ ڈاکٹر بڑے ظالم ہیں, کینسر کا مریض وہ تو ویسے ہی بیچارہ مریض تھا, کیمو تھراپی سے دیکھو فلاں کے سر گنجا ہو گیا, فلاں کو کیا ہو گیا, ایسے دورے پڑتے تھے, یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. اب اس کو تو فوکس کیا جا رہا ہے, لہذا کسی مفتی صاحب نے اٹھ کے کیمو تھراپی کے خلاف فتویٰ دے دیا کہ اسلام میں کیمو تھراپی کیا ہے, حرام. ارے بھائی اس پہ بھی تو دیکھو کہ یہ کینسر کی مریضہ کیمو تھراپی نہ کرواتی تو کیا ہوتا. ڈاکٹر جو کیمو تھراپی کا مشورہ دیتے ہیں مریض کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ مریض کو بچانے کے لیے. آپ کو جو اس کے نقصانات نظر آ رہے ہیں نا, اصل میں وہ نقصان جو کیمو تھراپی نہ کرنے کے نتیجے میں ہوتے وہ آپ کو نظر آ نہیں رہے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھے نہیں ہیں. وہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ تھوڑے دن میں ویسے ہی چیخے گا یہ, اور اس سے تو شاید زندگی بچ جائے, 50% چانس ہے, نہیں کروائی تو 100% چانس ہے مرنے کا. تو موبائل پر کیا ہو گیا بھائی, موبائل پر جو ہے نا بحث ہو رہی تھی کہ یہ پابندی لگائی جائے. تو ہمارے شیخ ہیں نا, بہت اللہ نے فراست دی ان کو, انہوں نے سب کے تجزیہ سنا, سب کی جو مخالفت میں دلائل وہ بھی, موافقت میں دلائل وہ بھی. سننے کے بعد میرا بھی رجحان اس طرف تھا کہ پابندی لگنی چاہیے. انسان عقل مندوں میں بیٹھتا ہے نا تو تھوڑی سی کچھ عقل سیکھتا ہے وہاں سے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا دیکھیں اس قانون جب بھی بنایا جائے نا, سب سے پہلی چیز اس میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس قانون پر عمل ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. ایسے نہیں کہ جو بھی بنا کے تھوپ دو. انہوں نے کہا موبائل اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا اتنا آسان ذریعہ ہے, اتنا مفید ذریعہ ہے کہ اس زمانے میں اس پر پابندی لگانا پریکٹیکلی ممکن ہے ہی نہیں. مانیں گے نہیں طلبہ اس کو. ایک طالب علم کا ابا پشاور میں ہے, اسے کہیں اڑتی اڑتی خبر آتی ہے ابا کو اٹیک ہوا ہے, اللہ نہ کرے, ایک مثال ہے, وہ فوراً کہیں سے کوشش کرے گا میں کیا کروں. وہ خط تھوڑی لکھے گا بیٹھ کے کہ موبائل کے استعمال پہ پابندی ہے, لہذا میں کیا لکھ رہا ہوں, بخدمت جناب والد محترم امی نور چشمی, وہ جو اردو میں ہوتے تھے نا, شادی کارڈ پڑھے ہیں یار, مجھے اتنا بھی آدمی کو شادی کارڈ میں لکھا نور چشمی دخترے, تو بخدمت جناب والد محترم, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اور
اڑتی اڑتی اطلاع ملی ہے کہ آپ کو اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے طبیعت پر ایک بوجھ ہے اور پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آن جناب کی خیریت کا مجھے پتہ چل جائے تاکہ میں دل جمی سے پڑھائی میں دل لگا سکوں. آپ کے جواب کا منتظر وسیم کباڑیا. کچھ بھی لکھ دو نیچے. اب وہ خط جا رہا ہے کہاں؟ موبائل پر کیا ہے؟ پابندی ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ خط جا رہا ہے جناب، پہلے جائے گا پوسٹ آفس ہی بند ہوگا. پہلے تو مسئلہ کیا ہوگا؟ پوسٹ آفس وہ تو جب ضرورت تھی اس وقت نہیں کھلتے تھے، اب تو لوگ ویسے ہی موبائل استعمال کر رہے ہیں، وہ ویسے ہی بند ہے. پھر وہ ڈاک خانے میں گیا اور اس وقت تک جو اس کے طبیعت جو پریشان رہے گی نا، وہ نہیں مانے گا یہ پابندی. آپ کہہ سکتے ہیں ایسی شدید مجبوری میں محتمم سے اجازت لی جائے، مدرسے کے ناظم سے، اور اجازت لے کے پھر جو ہے وہ یعنی خاص صورتوں میں، تو محتمم کے لیے یہ فرق کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا کہ یہ پرمیشن جو لے رہا ہے یہ واقعی ہے یا ڈرامہ کر رہا ہے. جیسے بچے تو بہانے بناتے ہیں نا، میری دادی کا انتقال ہو گیا اس لیے نہیں آیا، فون کرو تو دادی فون ریسیو کر رہی ہوتی ہیں. تو محتمم کو کتنا ٹائم لگے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہے بھی یا سچ بول رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. پھر ایک نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں طلبہ ہیں، ہر ایک کے بہت مشکل ہے اس کو قابو پانا. تو ناممکن ہے، پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اللیگل استعمال شروع ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اللیگل استعمال سے کیا ہوگا کہ جب طلبہ ایک قانون توڑیں گے تو باقی قوانین کی ویلیو بھی ان کی نظر میں ختم ہو جائے گی. کہیں گے قانون پہ چل کے تو سروائیو کرنا ممکن ہے ہی نہیں. لہذا ایک نہیں، ہاں 5-6 صوفی ہر جگہ ہوتے ہیں، پوری دنیا میں 5-6 صوفی ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے تھوڑی قانون بنایا جائے. وہ آپ ان 5-6 صوفیوں کو دیکھ کے کہیں یار انہوں نے قانون فالو کیا، 5-6 ہی ہیں بس، وہ باقی نہیں، وہ چھپا کے رکھیں گے موبائل. تو بہتر نہیں ہے بھائی موبائل کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے اور ایک محدود پابندی لگا دی، بھائی عصر سے مغرب تک موبائل استعمال کرنے کی اجازت. یا بہت زیادہ پابندی لگانی، بھائی اینڈرائڈ موبائل رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کہا جا سکتا ہے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں معاملہ اینڈرائڈ موبائل میں بھی واٹس ایپ ہے، وہ فری میں کال ہو جاتی ہے اس سے. تو خلاصہ یہ کہ یہ جو ہے نا کہ بھائی بالکل پابندی لگا دو، یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. ایک صاحب نے اپنی بیوی پہ موبائل پہ پابندی لگا دی. میں مانتا ہوں کہ گھروں میں خواتین کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے، اس کے بڑے فسادات ہیں، لیکن پھر پورے خاندان میں کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے نا؟ اگر آپ کوئی ایسی خاندانی کوئی ایسی پابندی لگا سکتے ہو کہ آپ کے جیسے ایک خاتون مجھ سے مسئلہ پوچھا کرتی تھی، ان کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد 1.5 سال ہو گیا، ان کا کبھی فون نہیں آیا. پھر ایک دن فون آیا، انہوں نے کہا میں آپ سے مسائل پوچھتی تھی. میں نے کہا جی. انہوں نے کہا اصل میں ہمارے خاندان میں جہاں میں میرا سسرال ہے وہاں لڑکیوں پر موبائل پر کیا ہے؟ پابندی ہے، تو ہم موبائل استعمال نہیں کر سکتے. تو آج میں نے اپنے ہسبینڈ سے پرمیشن لے کے آپ کو کال کی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے شوہر سے سفارش کر دیں کہ بھائی مجھے موبائل رکھنے دیں. میں نے کہا نہیں، میں یہ سفارش بولو بھائی نہیں. میں نے کہا بہت اچھا خاندان ہے، کسی خاتون کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے، اچھی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے، اپنا نماز روزہ تلاوت. تو انہوں نے کہا مسائل کیسے پوچھوں؟ میں نے کہا اپنے میاں کو بولیں وہ فون کر کے پوچھ لیں گے. یہ مسجد کے مسائل کا پوچھنا اتنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے خاندان کی یہ پرمپرا ہے تو یہ بڑی خاندانی پرمپرا ہے. موبائل کے فسادات بہت زیادہ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا بھائی آپ کی بھابھیوں کے پاس ہے اور آپ نے بیگم پہ پابندی لگا دی. یہ ممکن کیا ہو گیا؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ایسے کالز آتی ہیں، خاتون کہہ رہی ہے مجھے میرے شوہر نے موبائل کے استعمال رکھنے پر پابندی لگائی بھی ہے، لیکن میرے شوہر کی ہر بہن کے پاس ہے. تو یہ تو آپ بغاوت پہ مجبور کر رہے ہیں نا. وہ کہے گی بھائی ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ان کو نہیں ہو رہا. تو ایسے موقع پہ جہاں کلچر کا ایک حصہ بن جائے موبائل، وہاں آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی اصلاح کی فکر تو کرتے ہیں کہ کس طرح کا سے اس کے نقصانات سے بچا جائے. سرے سے موبائل ہی پہ پابندی لگا دیں گے، اس پابندی کو کوئی قبول نہیں کرے گا. وہ جاؤ پرانے زمانے کے ہو، پہاڑوں پتھروں کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں میں اب چاہ رہا ہوں اپنی بیگم سے موبائل لے لوں اور ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دوں. کیوں بھائی؟ اگر آپ تھانے دار ہو،
ایس ایچ او سے بڑے اچھے تعلقات ہیں آپ کے, اور آپ کی بیگم اس پابندی پہ زبردست طریقے سے عمل کرے گی, اور سب کے پاس موبائل ہوگا, آپ کی بہنوں کے پاس بھی, آپ کی بھابھیوں کے پاس بھی, جوائنٹ فیملی ہے, سب موبائل پہ گپیں لگائیں گے, صرف ایک آپ کی بیگم ہوگی جس پر یہ پابندی ہوگی, اور اتنی نیک بیوی آپ کو ملی ہے کہ وہ اس پابندی کو فالو بھی کرے گی, تو اس کو تو ویسے ہی موبائل دے دو, اس کو ویسے بھی نقصان, بھائی اتنی نیک ہے پھر تو کیا خیال ہے, پھر تو ویسے بھی اس پہ پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے نا. تو قانون بناتے ہوئے, قانون لاگو کرتے ہوئے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر, فرضی قصے کہانیاں نہیں. اس لیے دین کس سے پوچھا جاتا ہے؟ فقہا سے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایک گرا پڑا سیب اٹھا کے کھا لیا اور اب مالک سے معاف کروانے جا رہا ہے تو اس پہ کوڑے لگیں گے, یہ کمبخت کھا لیا تو کیا ہو گیا, ہزاروں لاکھوں سیب ضائع ہو رہے تھے, تو نے ایک اٹھا کے کھا لیا تو کیا ہے مسئلہ ہے, اجازت لینے جانا اس کا علامت تو وہمی صوفی ہے, تو دین کو کیا کر رہا ہے, مشکل بنا رہا ہے, بدنام کر رہا ہے. جس کے سیب کے باغات ہوتے ہیں, ایک آدھ سیب کھانے پر وہ ناراض نہیں ہوتا, اور اگر ہو رہا ہے تو اس کے کوڑے لگنے چاہیے نا. ابے لاکھوں سیب ہے, ایک گر کے بکری نے کھا لیا یا کسی انسان نے کھا لیا تو کیا ہو گیا, اس میں کون سا قیامت آ گئی. فقہا سے دین پوچھیں گے تو فقہا یہ بیان کریں گے. اب اگر کوئی مجھ پہ اعتراض کرے, مفتی صاحب آپ لوگوں کو سیب کھانے کی اجازت دے رہے ہیں, گنجائشیں دے رہے ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب سیب کھائیں گے تو خربوزے بھی کھائیں گے جو سیب سے بڑا ہوتا ہے, پھر بالآخر تربوز پہ آئیں گے ایک دن, بغیر پرمیشن کے تربوز چوری کر کے کھائیں گے, پھر مسجد سے چپل چرائیں گے, پھر بینکوں میں ڈاکے ماریں گے, پھر پاکستان کے صدر بن جائیں گے. آپ کی ناجائز گنجائشوں سے یہ ناجائز فائدہ لوگ اٹھائیں گے, تو یہ دلیل صحیح ہوگی. او بھائی, ہماری گنجائش سے جو غلط فائدہ اٹھا رہا ہے وہ پہلے ہی چور ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ کس چیز کی پرمیشن دی جا رہی ہے اور کس چیز سے روکا جا رہا ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے. اب موبائل استعمال کرنا, اینڈرائڈ والا موبائل, اس کی علماء سب اجازت دیتے ہیں نا کہ رکھنا جائز ہے, لیکن اس سے برائی بھی پھیلی ہے کہ نہیں پھیلی. تو اب یہ کہو کہ علماء نے چونکہ اینڈرائڈ والا موبائل رکھنے کی اجازت دی ہے, اسی سے ہمارے معاشرے میں بے حیائی کو فروغ ملا ہے. وہ بھائی یہ آپ نے خود سے, یہ آپ کا اپنا ہیڈ ایک ہے کہ آپ اس کو جائز استعمال کر رہے ہو یا ناجائز استعمال کر رہے ہو, یہ آپ کا اپنا ہیڈ ایک ہے. علماء نے اس لیے اجازت دی ہے کہ علماء اجازت نہیں دیتے تو یہ خلائی مخلوق کہلاتے وہ, کہ ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ بات کرنی چاہیے جو زمینی حقیقت سے میچ کرتی ہو. تو میں بات کہاں سے لے کے چلا تھا, ارطغرل پہ ابھی آ رہا ہوں میں. وہ جو میں مثال دے رہا تھا نا موبائل کا, تو ہمارے یہاں جو جامعہ میں اجلاس ہوا تو ان بڑے جو حضرت تھے انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا بھائی پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے, تو ایسا قانون بناؤ کیونکہ طلبہ کو وہ توڑیں گے لازمی. تو مجھے وہ مقولہ یاد آیا, میں نے کہا 100 سنار کی اور 1 لوہار کی. صحیح ہے نا. جو ذہین لوگ ہوتے ہیں نا وہ 1 منٹ کے اندر سارا مسئلہ حل کر دیتے کہ سب سے پہلے تو اس پہ بحث ہونی چاہیے کہ عملی طور پر اس قانون کو نافذ کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے. جب ممکن ہی نہیں ہے تو فائدے گئے اور نقصان ایک طرف گئے. پریکٹیکلی ایک چیز پاسبل ہی نہیں ہے, وہ بھائی لوگ کریں گے, وہ ناممکن ہے لوگوں کے لیے اس سے بچنا. تو اسی طرح یہ جو سعودیہ کے مفتی اعظم کے بارے میں ایک صاحب نے اعتراض کیا میرے اوپر کہ اگر وہ اس وقت ٹی وی کو حرام کر دیتے تو آج یہ بے حیائی نہ پھیلتی. نا 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 نا. میں نے یہ تبصرہ کیا اس پر, میں نے کہا اگر اس وقت سب علماء ٹیلی ویژن کو جائز کر دیتے تو ٹیلی ویژن پر لبرل لوگوں کا قبضہ نہ ہوتا. بہت سے دیندار اپنے چینل بنا کے حیا کو پروموٹ کر چکے ہوتے. اس بائیکاٹ کا نقصان یہ ہوا ہے کہ بے دین لوگ پیچھے ہٹ گئے, لیکن چونکہ اپنی بات پہنچانے کا یہ بہت آسان اٹریکٹیو ذریعہ ہے, تو اس آسان ترین اور اٹریکٹیو ذریعے کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ بے دین لوگوں نے اٹھایا, اور پوری دنیا میں بے حیائی کو پروموٹ کیا انہوں نے. یہ ارطغرل ڈرامہ پہلے بن جاتا تو اچھا نہیں تھا. پہلے تو لوگوں کو کیا بنا, وہ ننگے ناچ دکھا دیے. اچھا نہیں ہے ایسے الفاظ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہنا, لیکن ہو تو یہی رہا ہے نا. پوری قوم کو ایک حرام کاریوں پہ لگا دیا. تو چلو دیر آئے درست آئے, لیکن اب بھی نہیں آنے دے رہے. تو یہ جو جدید ذرائع ہوتے ہیں نا, اس کی مثال سمجھیں. جدید ذریعہ اور قدیم ذریعے میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھو
جدید ذریعے سے اپنی بات پہنچانا یا جدید ذریعے کو استعمال کرنا، آپ کی جو محنت ہے نا وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ پرانے طریقے سے گھر بناؤ، پرانا طریقے سے، کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے، وہ سلطان محمد فاتح نے جو مسجد بنائی تھی نا، جس طرح سے پرانے طریقے سے مسجد، اب آپ اس طرح سے مسجد بناؤ. سب سے پہلے وہ لال اینٹیں کی اینٹیں لے کر آؤ، پھر 48,000 مزدوروں کو لے کر آؤ آپ، ٹھیک ہے نا پھر سیڑھیاں لگاؤ، پھر وہ تغاری سے اٹھا کے وہ، پھر سیمنٹ بھی کہاں سے پتہ نہیں لے کر آئے تھے وہ لوگ. تو میرا خیال ہے 8-10 سال تو لگیں گے. اور ایک طریقہ ہے کہ بھائی کرینوں کو استعمال کرو، جدید طریقہ استعمال کرو. کیسے ہفتوں میں بڑی بڑی بلڈنگیں تیار ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی؟ تو اب مجھے بتاؤ، جو آدمی کنسٹرکشن کا کام کرنا چاہے گا، مشینوں کو استعمال کرنے والا اور ہاتھ سے تعمیراتی کام کرنے والا، دونوں میں آگے کون نکلے گا؟ کون زیادہ پیسہ کمائے گا؟ مشین استعمال کر. پرنٹنگ مشین کو دیکھ لو. پہلے کتابیں جنگ اخبار میں جب یہ کمپیوٹر سے کمپوزنگ شروع ہوئی ہے نا، تو پرانے جتنے کاتب تھے نا، جو بیچارے خوبصورت رائٹنگ میں خبر لکھا کرتے تھے کہ کل زرداری کا تختہ الٹ دیا جائے گا، تو تختہ لکھنے میں جتنا ٹائم لگتا تھا نا، اتنی دیر میں وہ پوری سچویشن ہی چینج ہو چکی ہوتی تھی. وہ کیا ہوتی تھی پوری وہ بیٹھ کے خطاطی میں لکھ رہے ہیں. جب کمپیوٹر آیا تو مجھے یاد ہے کہ وہ جنگ اخبار کے جتنے بھی رائٹر ہیں نا، ان سب نے کمپیوٹر کے خلاف ایک دھرنا دیا تھا کہ ہم سب کی جاب ختم ہو رہی ہے. تو وہ پورا دھرنا دیا تھا. یہ بات ہوگی میرا خیال ہے 99 یا 2000 یعنی 98 یا 99 کی بات ہوگی. کیونکہ وہ جنگ والوں نے کہا بھائی اب ہمارے پاس کمپوزر ہیں، ایک ہر طرح کی رائٹنگ ہمارے پاس سسٹم میں موجود ہے کہ بھائی الوی نستعلیق طریقے سے لکھنا چاہتے ہو، جمیل نوری نستعلیق طریقے سے لکھنا چاہتے ہو، وہ سارے کمپیوٹر میں ڈیزائن موجود ہیں. کس اسٹائل سے آپ نے سرخی لگانی ہے، وہ ایک بٹن دبانے کی دیر ہے، وہ خود ہی سلیکٹ ہو جائے گا. اب ہمیں اتنے سارے کاتبوں کو تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں. تو وہ بڑا زبردست احتجاج کیا انہوں نے. تو مجھ سے لوگوں نے کہا یار یہ کاتبوں نے ایسا احتجاج کیا ہے نا کہ جنگ والے مجبور ہو جائیں گے ان کو رکھنے پر. میں نے کہا نہیں رکھیں گے وہ، اس لیے کہ اب زمانہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے کہ جب ایک کام 10,000 میں ہو سکتا ہے تو اس کے لیے وہ جنگ اخبار والے 2 لاکھ روپے کیوں دیں گے وہ؟ تو ان کاتبوں کو چاہیے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کمانا تو یہ بھی کمپوزنگ سیکھ لیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ ورنہ کتنے دفعہ دھرنے دے لیں گے. ایک دفعہ دھرنا دے کے رکھ لیا، پھر مہینے بعد وہ بولے گا یار جب میرا کام 10,000 میں ہو رہا ہے، میں 2 لاکھ، اور ایک کام ایک بٹن کی کلک پر ہو رہا ہے، 5 منٹ میں ہو رہا ہے، تو میں وہ 3 گھنٹے میں وہ کام کیوں کرواؤں؟ ایسے موقع پہ کوئی مفتی صاحب تقریر کریں کہ اتنے سارے کاتب ہیں بیچارے بے روزگار ہیں، ان کے روزگار کی خاطر ہمیں کمپیوٹر کے خلاف جہاد کرنا ہے. تو اس دھرنے کا نام دیا گیا تھا کاتبوں کا کمپیوٹر کے خلاف دھرنا. میں نے کہا بھائی کمپیوٹر سے جنگ نہیں، کمپیوٹر بہت ڈیڑھ ہوشیار ہے، ٹھیک ہے نا، بہت آگے نکل گیا ہے. تو آپ کے کام کی سپیڈ بے انتہا بڑھ جاتی ہے. تو ایسے موقع پہ جو یہ فتویٰ دے گا کہ نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کاتبوں سے باقاعدہ قلم سے چیزیں لکھوائی ہیں، لہذا کتاب لکھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ کبوتر کا پر کسی کاتب کے ہاتھ میں رکھوایا جائے اور وہ کبوتر کے قلم کو سیاہی میں ڈبوئے اور ڈبو کے نکالے. تو جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی اتنی ساری جلدیں کبوتر کے قلم کو سیاہی میں ڈبو کے لکھ دی ہیں، تو ہم بھی دنیا میں کبوتر کے قلم سے انقلاب لا سکتے ہیں. اور بھائی جان حافظ ابن حجر بھی اس زمانے میں آ گئے تو وہ بھی بخاری کی شرح اگر لکھیں گے تو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کمپوز کریں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اب اگر کوئی ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تبلیغ کا نہیں تھا کہ جی کمپوزنگ کرے، کتابوں کی اب کمپوزنگ ہو رہی ہے نا، اور مشینیں ٹھڑک اٹھک چھاپ کے ایک دن میں ہزاروں صفحے نکال دیتی ہیں. ایک دن میں کیا ہو جاتا ہے؟ ہزاروں صفحے. میں فتوے کا کام کمپوز کرتا ہوں، پہلے میں بھی لکھتا تھا فتوے. ہمیں جامعۃ الرشید نے کمپوزنگ سکھائی، بھائی لکھو مت، اب کیا کرو، کیونکہ کمپوزنگ کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اب دیکھیں ایک فتویٰ ہم نے لکھا نا، اس پہ کوئی دلیل ہم نے حدیث سے اور فقہ کی عبارت سے لکھ لی، قلم سے لکھی. اب اسی نوعیت کا دوبارہ سوال آیا تو دوبارہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟
لکھ رہے ہیں. کمپوزنگ کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ بھائی وہ دلیل ہم پہلے ایک فتوے میں لکھ چکے ہیں, وہی کاپی پیسٹ کر کے ادھر ڈال دو. اب ہمارے کام کی رفتار, اگر پہلے مہینے میں 5 فتوے, جو ماہر مفتی ہیں 5 فتوے لکھتے تھے, اب 500 لکھ رہے ہیں وہ بیٹھ کے. نہیں آئی بات. تو آبادی بڑھ گئی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں آسانی پیدا کر دی ہے. دیکھو پہلے آبادی تھوڑی تھی, لہذا تاجر اونٹ پہ مال رکھ کے لے کے جاتے تھے گندم بیچنے کے لیے. جب اگلا قافلہ مصر پہنچا گندم لے کے, تو پچھلے سال کی گندم اب ختم ہوئی, والی اب شروع ہو رہی ہے. 1 سال اونٹ کو وہاں پہنچنے میں لگ گیا. اب ایسا ہو سکتا ہے؟ اب اگر آپ نے کہیں گندم ایکسپورٹ کی ہے, اونٹوں پہ بھیج دیا, وہ قحط سے مرمرا کے ختم, اور گندم جب پہنچے گی آدھی آبادی مر چکی ہوگی. تو اب بھائی جہاز ہے, بحری جہاز ہیں, وہ آبادی بڑھ گئی ہے, تو اللہ نے اسی حساب سے وسائل پیدا کر لیے, تو فاسٹ ہو گئی نا دنیا. تو یہ تو قدرت کا ایک انسان پر انعام ہے, احسان ہے کہ آبادی بڑھنے سے وسائل کیا ہو رہے ہیں, کیونکہ آبادی بڑھنے سے مسائل بڑھتے ہیں, مسائل کے لیے وسائل زیادہ چاہیے. آبادی بڑھنے سے مسائل بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے؟ تو مسائل کے بڑھنے کی رفتار اگر وسائل کے بڑھنے کی رفتار سے زیادہ ہوگی تو آبادی تباہ ہو جائے گی, اور اگر وسائل کی اسپیڈ مسائل سے زیادہ ہوگی تو مسائل پہ قابو پایا جا سکتا ہے. تو اللہ نے جو گروتھ ریشو بڑھایا ہے نا ہمارا, اور آبادی بڑھی ہے, تو اللہ نے وسائل کی اسپیڈ آبادی سے بھی زیادہ تیز کر دی ہے. یہی ہمارا فیملی پلاننگ والوں سے اختلاف ہے. وہ ہمیں آبادی سے بڑھتے ہوئے مسائل تو بتاتے ہیں, لیکن وسائل کی اسپیڈ اتنی بڑھ چکی ہے, اس پر ہماری توجہ نہیں جانے دیتے. وسائل کی اسپیڈ مسائل سے زیادہ ہے. نہیں آ رہی بات؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جس آدمی کے گھر میں بچے زیادہ ہوں تو وہ زیادہ سوچتا ہے نا کہ میں نے اپنے کاروبار کو کیسے بڑھاؤں, وہ زیادہ سوچتا ہے. تو اللہ کا نے وعدہ کیا ہے کہ بھائی میں اولاد دوں گا تو رزق بھی دوں گا, تو اس کے سوچے گا تو اس کے لیے راہیں بھی کھلیں گی. عام آدمی کے لیے راہیں نہیں کھلتی ایسے, اس کے لیے زیادہ کھلیں گی راہیں. تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب آبادی بڑھتی ہے تو ہر ایک کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے, لہذا اللہ تعالیٰ وسائل کی اسپیڈ بڑھا دیتے. اب پہلے پیٹرول آیا تھا, لوگ کہنے لگے کہ یار یہ پیٹرول ہم نکالیں گے اور یہ تو سارے کنویں ختم ہو جائیں گے, لہذا یہ ان کی یہ نہیں ایسے کرو اور ویسے کرو, اور یہ تو خزان, جب ظاہر ہے پیٹرول ختم ہو گیا تو پھر یہ جو ٹرک مال لے کے جا رہے ہیں تو سارے مصیبت پڑ جائے. پیٹرول مہنگا ہونے سے اتنے نقصانات ہوتے ہیں, ختم ہونے سے کتنے ہوں گے. اللہ نے کہا بھائی تم استعمال کرو, یہ پیٹرول میں نے پیدا کیا ہے, یہ ختم ہونے لگے گا تو کچھ اور کر دوں گا میں. جب یہ پیٹرول نہیں تھا, اونٹوں سے کام ہوتا تھا نا, اونٹ پیٹرول پہ چلتا ہے. تو اگر اس وقت کا انسان سوچتا کہ یار اونٹوں پہ تجارت ہو رہی ہے, آبادی اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے, تو یہ اونٹ تو مستقبل میں ناکام ہو جائیں گے, اور سوچ سوچ کے نسل ہی ختم کر دیتا, تو پاگل ہوتا نا. او بھائی اونٹ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے, انسانیت کی خدمت کے لیے, یعنی انسانیت کے کو رزق پہنچانے سے غافل نہیں ہے. وہ کہہ رہے تم جو اللہ اونٹ پیدا کر سکتا ہے وہ اور بھی چیزیں پیدا کر سکتا ہے. تو جیسے جیسے آبادی بڑھی ہے, جب اونٹ کافی نہیں ہونے لگے تو اللہ نے زمین کی رگوں میں پیٹرول دریافت کروا دیا کہ بھئی نکالو یہاں سے, گاڑیاں چلاؤ. تو اب جب پیٹرول ختم ہونے لگے گا تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی. سن لائٹ سے کتنا کام ہو رہا ہے, پورے ٹیوب ویلیں سورج کی روشنی سے چل رہی ہیں. گاؤں دیہاتوں میں تو اب یہ جو سولر انرجی ہے اتنا زیادہ استعمال, ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا, 24 گھنٹے ٹیوب ویل پانی دے رہی ہو سن لائٹ سے. اور یورپ میں یہ زیادہ کامیاب ہے, حالانکہ وہاں سن لائٹ ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں تھوڑی سی لائٹ بھی کافی ہے ہمارے لیے, اتنی انرجی ہے لائٹ میں. تو یہ ایسی چیزیں دریافت ہو جائیں گی میرے بھائی. تو اب اس میں اگر کوئی وہی کہے گا کہ نہیں, چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کاتب وحی سے لکھوایا تھا قرآن تو انہوں نے تو ایسے بیٹھ کے لکھا تھا. سنت طریقہ کتاب لکھنے کا بہرحال یہی ہے کہ پین ہاتھ میں لے کے لکھا جائے. تو بھائی سنت طریقہ تو یہ ڈالر پین اور یہ بال پین نہیں ہے. سنت پھر کبوتر کا پر ہے, اور کاغذ نہیں ہے بلکہ چمڑے ہیں, چمڑے پہ لکھا جاتا تھا قرآن. حضرت عثمان کے دور میں تو بہت سارے چمڑے جمع کیے گئے تھے, ایک مٹکے میں رکھے ہوئے تھے, وہ اس میں پورے مٹکے کے اندر قرآن تھا. سورہ فاتحہ ایک چمڑے پہ لکھی ہوئی ہے, فلاں سورت ایک, اس طرح سے جمع ہوا تھا. تو اسی طرح یاد رکھو کہ یہ جو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ
اگر سعودی عرب کے مفتی اس وقت فتویٰ دے دیتے تو ٹی وی نے تو پھر بھی پھیلنا تھا, کیونکہ یہ اپنی بات پہنچانے کا اتنا آسان اور اٹریکٹیو ذریعہ ہے کہ آپ دنیا کو سے اس کی بغاوت کروا نہیں سکتے. یہ ممکن, کوئی مانے گا نہیں اس کو, چند لوگ ہوں گے, باقی کوئی بھی نہیں بچے گا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس فتوے کا فائدہ یہ ہوا کہ ٹیلی ویژن پہ جہاں بے حیائی پھیلی, سعودی عرب میں بہت سارے علماء بھی اپنی بات ٹیلی ویژن کے ذریعے دنیا کو بتاتے ہیں. تو اب تو یہ نہیں ہے کہ ایوائڈ کرنا ہے, اب یہ مقابلہ کرنا ہے. ایوائڈ کرنے کا دور چلا گیا, اب مقابلے کا دور ہے کہ ایک تو میدان میں اتر چکا ہے, آپ کو یہ میدان میں نہیں آؤں گا اس میدان میں, تو بھائی وہ تو اگلا تو آ چکا ہے نا. تو ایوائڈ کرنے کا, اس کی ایک بہترین مثال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ جامعہ کے کچھ علماء کا اجلاس تھا دارالعلوم کرنگی میں, ہم بھی کہیں کونے کھانچے میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں, ایک وبا آنے سے پہلے وبا کا علاج کچھ اور ہوتا ہے, آنے کے بعد علاج, بولو بھائی, کچھ اور ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ جب انگلش نئی نئی آئی نا, اس وقت مسلمانوں کی زبان اردو تھی, ہر جگہ اردو چلتی تھی, انگلش کی ضرورت بالکل بھی نہیں تھی. انگلش صرف بر صغیری کے چند گورے بولتے تھے, اور جو گوروں کے ہاں چند لوگ جاب کرتے تھے. سارے کام ہمارے کس میں ہوتے تھے, بولو نا, اردو. ساری تحقیقات اردو میں, ساری کتابیں اردو میں. انہوں نے کہا لیکن گورا ایک, اس وقت بعض علماء نے فتویٰ دیا کہ بھئی انگلش مت سیکھی جائے, اس سے ہمارا کلچر کیا ہو رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے. ہم جو انگلش سیکھتے تھے نا وہ بھی گورے بن جاتے تھے, یعنی ساری چیزیں ہی ان کی چینج ہو جاتی تھیں. تو اس وقت بہت سے علماء نے فتویٰ دیا کہ انگلش نہ سیکھی جائے. حرام کا فتویٰ کبھی بھی نہیں دیا, یاد رکھو, بس یہ کہ اپریشیٹ نہیں کرتے تھے اس کو. لیکن انہوں نے فرمایا کہ وہ فتویٰ چلا نہیں, کیونکہ گورا ایسا سسٹم بنا کے گیا کہ ترقی کرنے کے لیے انگلش ضروری ہو گئی. وہ جو مرضی چاہے اس کو آپ چالاکیاں کہیں, ایسے حکمران بٹھا کے چلا گیا. پاکستان کی سرکاری زبان ہی انگلش بنا دی اس نے, اور ہمارے حکمرانوں کو اردو سے لگاؤ. ہر دنیا کی ہر قوم اپنی قومی زبان کی حفاظت کرتی ہے. جرمن نے اپنی زبان نہیں چھوڑی, جیپنیز نے اپنی زبان نہیں چھوڑی. ہمارے حکمران چونکہ بیچارے وہ غلامانہ ذہن کے حامل تھے, تو وہ انہوں نے کہا نہیں انگلش انگلش انگلش, حالانکہ آتی ہیں ان کو بھی نہیں ہے, رٹے لگا لگا کے جا کے انگلش میں تقریریں کرتے ہیں. اکثر کی بات کر رہا ہوں, آتی نہیں ہے, لیکن نہیں جی انگلش, ایک خام خواہ کے. اب غلط کیا صحیح کیا یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ہو گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے کرونا جو ہے نا, اس پہ بحث کرنا کہ یہ کسی ملک کی سازش ہے یا نہیں ہے, یہ بحث اب پرانی ہو گئی ہے. بھائی سازش بھی اگر ہے تو نا, اب ہم نے تو بچنا ہی ہے نا, ہم نے تو علاج کرنا ہے. اگر کوئی کینسر کے جرثومے میں چھوڑ کے چلا جائے تو اب بھائی, اور کینسر ہو رہا ہے تو علاج تو کرنا پڑے گا نا کینسر کا, چاہے وہ امریکہ نے پھیلائے ہو کینسر کے جراثیم یا وہ جاپان نے پھیلائے ہوں. جاپان ویسے ایسی حرکتیں کرتا نہیں ہے. تو خیر, اب جب ایک چیز پھیل گئی ہے تو اب بھائی ایک گھونٹ آپ کو بھی پینا پڑے گا. اب انگلش جب پھیل گئی ہے, آپ کی نہیں چلی, اب جو نہیں سیکھے گا وہ پیچھے رہ جائے گا, کیونکہ سب کچھ انگلش میں آہستہ 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 کنورٹ ہو رہا ہے. اب ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے انگلش مت سیکھو, ہم کہتے ہیں ضرور سیکھو, بلکہ میں زیادہ ترغیب دیتا ہوں, لیکن اللہ کا واسطہ اردو کی بھی حفاظت کرو. اب ہم اس پہ آ گئے ہیں, ایک اسٹیپ نیچے آ گئے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, کہ یار انگلش ضرور, میں تو نہ صرف جائز کہتا ہوں بلکہ ضروری کہتا ہوں. بہت سے ہمارے دیندار اگر انگلش سیکھ لینا تو آدھے مسائل اسی سے حل ہو جائیں, کیونکہ انٹرنیٹ پر جو زیادہ ریسرچ ہے وہ انگلش میں ہے. اردو میں بیوقوف بنانا بہت آسان ہے. جو اصل تحقیق کے ماخذ ہیں وہ کس میں, انگلش یا عربی میں ہے. عربی تو آتی نہیں ہے لوگوں کو, تو بھائی انگلش سیکھ لو. اب ہر جگہ انگلش چل رہی ہے, تو آپ جب سیکھیں گے تو کم از کم لوگوں کے لیے آپ کو الو بنانا کم از کم مشکل ہو جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اور آپ کے لیے لوگوں کو الو بنانا بھی آسان ہو جائے گا, یہ بھی سمجھ لیں. لوگوں کے لیے آپ کو ٹوپی کرانا مشکل, اور آپ کے لیے لوگوں کو ٹوپی کرانا آسان. ان کو جن کو انگلش نہیں آتی, ان کو ٹوپی کرانے کے لیے اپنی تحقیق میں 3 انگلش کے لفظ گھسیڑ دیں آپ, وہ سمجھے گا ویل ڈن یار, بہت ایجوکیٹڈ آدمی ہے, زبردست, لگتا ہے کہ ریسرچ سینٹر میں گھس کے تحقیق کر کے آیا ہے. 2-4 انگلش کے الفاظ آپ ٹھش پش لگا دیں نا ساتھ میں تحقیق میں, تو پبلک ویسے ہی کیا ہو جاتی ہے چاہے وہ غلط ہی ہو, کوئی تحقیق نہیں ہو. خربوزے کو آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ واٹر بیلون نا,
میلن. تو وہ ہمارے استاذ تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا وراثت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے. کہنے لگا, وہ مفتی صاحب سے بات کر رہے تھے وراثت کو, کہنے لگے ڈنکی کار کا کیا ہوگا, ڈنکی کار کس کو ملے گی. ہمارے استاذ نے کہا کہ بڑی مہنگی چیز ہوگی ڈنکی کار, کوئی جاپان نے نئی گاڑی نکالی ہوگی. تو وہ کہنے لگے یہ اس کو یوں. تو پھر انہوں نے پوچھا یار یہ کون سی کار, انہوں نے کہا گدھا گاڑی. انہوں نے کہا اللہ کے بندو بولو نا گدھا گاڑی. لیکن گدھا گاڑی بولتے ہوئے ان کو کیا آ رہی ہے, شرم. کیسا نا مفتی صاحب مسئلہ ہی نہ بتائیں, غریب اٹھ کے آ گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے, چلو یہاں سے جاؤ. تو کیا کہہ رہے ہیں جی, ڈنکی کار, تاکہ ہم کیا لگیں, دیکھنے میں پڑھے لکھے لوگ لگیں. تو اب کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے بھی انگلش سیکھنا ضروری ہے. خیر یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں. تو وبا آنے سے پہلے اس وقت احکام کچھ اور تھے. اب تو بھائی آپ نے اگر نہیں سیکھی تو آپ دنیا سے پیچھے رہ جاؤ گے, بہت پیچھے رہ جاؤ گے, آپ کسی بھی کام کے نہیں رہو گے آپ. ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ترقی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی اسپیچز ایک بین الاقوامی زبان میں ڈیلیور ہوتی ہیں, ساری دنیا سنتی ہے. ہمیں صرف اردو اسپیکنگ جانتے ہیں. میں ملیشیا گیا تو وہاں جو مسلمان تھے وہ تو بڑے ملنے کے لیے, ملیشین نہیں آئے مجھ سے ملنے کے لیے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ مولانا صاحب ہیں کون, کوئی ملیشیا کا آدمی. اور مفتی مینک بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہ جاتے ہیں تو ملائی بھی ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں, اور ہر قوم کا آدمی ملتا ہے کیونکہ بین الاقوامی زبان ہے نا. تو انہوں نے ایسی زبان کا انتخاب کیا جو پوری دنیا میں, بولو بھائی, سنی جاتی ہے. تو ہمارے مدارس اب بھی نہیں آ رہے اس طرف, افسوس اس پر ہے. کچھ مدرسوں میں انگلش سکھانا شروع کی ہے مگر ثانوی درجے میں. میں اہل مدارس سے کہتا ہوں کہ بھائی جیسے بچے کو پہلی جماعت سے مدرسوں میں عربی سکھائی جاتی ہے نا, اس طرح سے انگلش سکھائی جائے گی تو فائدہ ہوگا. میں اب اگر میں اس وقت جا کے انگلش سیکھنے کی کوشش کروں, ٹھیک ہے میں نے بہت حد تک سیکھی بھی ہے, لیکن وہ بات تو نہیں ہوگی نا جو آپ اپنی نیچرل زبان میں جب ایک بات کرتے ہیں, جو اپنی مادری زبان میں, وہ تھوڑی اب بات آ سکتی ہے. ہر چیز کی ایک ٹائم ہوتا ہے نا, ایک عمر ہوتی ہے ہر چیز کی. اور میں جو پنجاب کے طلباء ہیں, جو ہمارے پشتو بولنے والے طلباء ہیں, ان سے میں کہتا ہوں یار تم نے اگر پاکستان میں کام کرنا ہے تو اردو سیکھنی پڑے گی. نہیں یار یہ بات, اب وہ پشتو میں تقریریں کر رہے ہیں, وہ پنجابی میں تقریریں کر رہے ہیں, کوئی سرائکی میں کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یار تم نے اگر کرنی ہی ہے تو اردو میں کرو نا, کیونکہ اردو بولو گے تو پشتو بولنے والے بھی سمجھیں گے, پنجابی بولنے والے بھی سمجھیں گے, سرائکی بولنے والے بھی سمجھیں گے. تو ہمیشہ تبلیغ کے لیے بڑی سے بڑی زبان کا انتخاب کرنا چاہیے. اگر میں پشتو میں بیان کر رہا ہوتا تو یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوتے, صرف وہ بیٹھے ہوتے جن کو پشتو آتی ہے. ایسا ہی ہے نا. اب اردو میں بیان ہو رہا ہے تو پورا کے پی کے سن رہا ہے, بلوچستان میں ہر آدمی سن رہا ہے, انڈیا تو پورا ہی سن رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ہر جگہ لوگ سن رہے ہیں. تو آپ کی زبان جتنی بڑی ہوگی, اردو یاد رکھو چھوٹی, میں جو انگلش کے اتنے فضائل بیان کر رہا ہوں اس کا مطلب اردو کی ویلیو کم کرنا نہیں ہے. اردو پر تو ہم ایک خاندانی بیان ابھی باقی ہے, ایک تو کیا ہے. اردو بہت بڑی زبان ہے, بہت بڑی. ہندی بھی اردو ہی ہے اصل میں, تو ہندی الگ زبان نہیں ہے. اردو کی جو کوالٹیز ہیں, اس لیے میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ انگلش سیکھو تو اردو کو بھول جاؤ, نا 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 نا. میں تو جو وہاں امریکہ میں رہتے ہیں نا لوگ, ان سے کہتا ہوں بھائی اپنے بچوں کو اردو لازمی سکھائیں. اور آپ کو پتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاں انسٹیٹیوٹ میں اردو بھی سکھائی جاتی ہے. حالانکہ وہ تو انگلش بولتے ہیں نا, انگلش بڑی زبان ہے, لیکن ان کو اردو کی ویلیو کا اندازہ ہے. میری جب ان سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے بتایا کہ اردو میں عربی کے بعد جتنا لٹریچر اردو میں ہے نا مذہبی, اتنا کسی اور زبان میں نہیں ہے. تو ان کے ہاں بھی اردو سکھائی جاتی ہے, کیونکہ بر صغیر میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, برما, یہ بہت بڑی آبادی ہے. یہاں اب بھی میجورٹی انگلش نہیں جانتی. ان میں کام کرنے کے لیے آپ کو اردو سیکھنا پڑے گی. تو میں جو پشتو بولنے والے ہیں یا بلوچی بولنے والے ہیں, ان سے طلبہ سے میں کہتا ہوں یار اردو سیکھو. میں درس قرآن کی ٹریننگ بھی دیتا ہوں نا طلبہ کو, ان کی اردو صحیح کرواتا ہوں. بولتا ہوں بھائی تم نے اگر اتنی بڑی دنیا میں, اور یہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں, انڈین تو پوری دنیا میں ہے, پاکستانی پوری دنیا میں ہے, بنگلہ دیشی پوری دنیا میں ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں اگر بہت بڑے پیمانے پر کام کرنا ہے تو آپ کو اردو, بولو بھائی, سیکھنی پڑے گی. تو ہمارے پٹھان شاگرد ہیں, وہ بے تکلفی میں کہتا ہوں بھائی اخپل طریقے سے تبلیغ نہیں کرنی ہے, جیسے ہم کہہ رہے ہیں اس طرح کرو. پتہ ہے آپ کو کے پی کے میں اتنے بڑے بڑے علامے ہیں, اتنے بڑے بڑے علامے, لیکن دنیا انہیں نہیں جانتی کیونکہ وہ پشتوں میں تقریریں کرتے ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں جامعۃ الرشید کے, ان کے سسر صاحب
پٹھان عالم ہیں, اردو نہیں آتی ان کو, اتنے بڑے عالم کہ جب صحیح بخاری کا جب طالب علم تھے نا پرچہ دیا انہوں نے تو عربی میں پورے سارے جوابات لکھے. یہ کمال نہیں ہے, عربی میں تو لوگ لکھ سکتے ہیں, جوابات عربی میں اور شاعری میں. جتنے سوال ان سے پوچھے گئے صحیح بخاری کے پرچے میں, ہر سوال کا جواب شعر بھی اردو نہیں, بولو بھائی عربی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے ایسے اساتذہ ہیں, ہزاروں حدیثوں کے حافظ ہیں, لیکن دنیا انہیں نہیں جانتی, کیونکہ ان کے حلقے میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. 2 وجہ سے, ایک تو میڈیا کا استعمال نہیں کرتے, ویڈیو کو حرام کہتے ہیں. جب ویڈیو کو حرام کہیں گے دنیا کو کیا پتہ چلے گا آپ کون ہیں, کہاں ہیں, کیا ہے. وہ تو محلے کے گاؤں کے 6 آدمی جو آپ کو جانتے ہیں بس وہی بیٹھیں گے. دوسرا, زبان اردو استعمال نہیں کر رہے, جس سے ان کا حلقہ کیا ہو گیا, محدود. تو میں ان سے کہتا ہوں یار اتنے بڑے بڑے علامے KPK میں ہیں, یہ بیچارے اپنی صلاحیتوں کو چند لوگوں تک محدود کر کے دنیا سے چلے جائیں گے. ان کی صلاحیت سے 4 آدمیوں نے فائدہ اٹھایا. تو یہ مسلک ہو رہا ہے آج کل. خیر بات کہاں سے, یہ اس پہ تلوار پہ بات شروع ہوئی تھی. تو یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جن صاحب نے یہ تلوار مجھے گفٹ دی ہے, پہلے تو خوشبوئیں آیا کرتی تھیں, ٹھیک ہے نا, ہم تنگ آ گئے تھے بورے بھر بھر کے خوشبوؤں کے. تو اب یہ کیا, یہ آنا شروع ہو گیا ہے, یہ میڈیا کے بولو بھائی اثرات ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کیا داغت ہے, صحیح ہے نا. یہ لاہور سے آئے تھے وہ صاحب, انہوں نے گفٹ کیے. تو اب بلا وجہ اس کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ یار یہ تیز نہیں ہے, دھار نہیں ہے, بلا وجہ دل چاہتا ہے بارڈر پہ تشکیل ہو جائے. یہ ایک جذبہ ہے, یعنی جب ایسی چیزیں آدمی کے ہاتھ میں آتی ہیں تو دل چاہتا ہے نا یار بارڈر پہ بھیجو, خود بخود ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. دل چاہ رہا ہے کوئی بارڈر پہ بھیجے ہمیں یار, کو تھوڑا سا ابے نندن جیسا کوئی آدمی ہو جس سے سلام دعا ہو جائے. باتیں کرنے میں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ویسے ہی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے میڈیا کے, حالانکہ میں نے تو نہیں کہا تھا بھائی مجھے تلوار چاہیے, اور اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب اگلی دفعہ کوئی ہردیا گھوڑا لے کر آئے گا. اب کیا آئے گا, گھوڑا. اب سوچ رہے ہیں گھوڑا باندھیں گے کہاں پہ ہم. اور جنہوں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے نا ان کو ویسے ہی گھڑ سواری کا شوق پیدا ہو گیا ہے. تو طیب اردگان کا ایک بہت بڑا ویژن, بہت دور تک سوچ رہا ہے وہ. اس نے بولا بھائی یہ ڈراموں سے فلموں سے انقلاب آیا ہے, اور لیکن ہمارے یہاں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جب کوئی اس طرح کی تحریکوں کے مقابلے میں اسی طرز پہ محنت کرتا ہے تو محنت معیاری نہیں ہوتی. جیسے مکہ کولا اور زمزم کولا آئے تھے نا, پیپسی کے خلاف بائیکاٹ ہوا تھا, وہ جیسے ہمارے اکثر اسلامی اسکولوں کا حال ہے. وہ کہتے ہیں ہم بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کے مقابلے میں اسی معیار کا اسکول بنائیں گے, ماحول اسلامی ہوگا. وہ ماحول تو تھوڑا بہت اسلامی ہوتا ہے لیکن تعلیم معیاری نہیں ہوتی, تو پھر اور زیادہ بدنامی ہوتی ہے. طیب اردگان نے خاندانی کام یہ کیا کہ بھائی بناؤں گا بھی ڈرامہ اور معیار پہ سمجھوتا نہیں کروں گا. تو اس لیے وہ ہٹ ہو گیا, دنیا دیکھ رہی ہے, ہم ہی نہیں دیکھ رہے. اور میں پھر بھی جو ڈرامے نہیں دیکھتے ان کو میں واقعی ترغیب نہیں دیتا. میں ان سے کہتا ہوں یار کتاب پڑھو, تاریخ پڑھو, ارطغرل کی ہسٹری پڑھو کتاب کے ذریعے, وہ زیادہ فائدہ مند ہے. کتاب سے کا ذوق پیدا ہوگا تو یہ اچھی بات ہے. کسی ہیروئن کی سے آپ یہی کہیں کہ یار زمزم پیو تو اچھی بات ہے, لیکن عملی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے نا. جو دنیا, کچھ لوگ تو کتاب پڑھ لیں گے, زیادہ تر نہیں پڑھیں گے, تو ان کو یہ کہا جائے گا یار چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تو اس لیے اتنے فتوے نہ لگائیں میرے اوپر. ہر دوسرے دن کوئی واٹس ایپ پہ میرے خلاف ایک فتویٰ لکھ کے بھیجا ہوتا ہے, یہ بالکل لبرل ہو گیا ہے, اور یہ بعض نے تو یہاں تک کا مشہور ہو گیا نا, تو اب یہ بس یہ مشہور ہونے کا یہ ہو گیا بالکل ہی ہے نا, ہر چیز میں آزاد ہو گیا ہے. تو زمینی حقیقت کو دیکھ کے چلنا چاہیے. اور یہ جدید وسائل اور ذرائع کا استعمال اگر ہم نے آج اگر نہیں کیا نا تو ہم بہت کل بھی آنا ہے ہم نے اسی طرف. اگر انگلش کو ہم پہلے ہی پروموٹ کر دیتے, کچھ لوگ بیٹھتے اور بولتے کہ بھائی ہم جو کہہ رہے ہیں انگلش نہیں چلے گی, تو ہماری تو چلتی نہیں, چلتی گورے کی ہے, ٹھیک ہے نا. اور آج سے 50 سال کے بعد جو ماحول جس طرف جا رہا ہے وہ اسی طرف جائے گا کہ آج نہیں تو کل سیکھنی پڑے گی, تو آج ہی سیکھ لو. تو اگر پہلے ہی ہمارے مدارس کے طلبہ انگلش سیکھ لیتے تو آج لبرل لوگ ہم سے انگلش سیکھ رہے ہوتے ہیں. بس سمجھے. تو پھر جو ٹیچر ہے نا,
ٹیچر کا بڑا اثر پڑتا ہے شاگرد پر, ٹیچر کے لباس کا اثر پڑتا ہے, ٹیچر کی باڈی لینگویج کا اثر پڑتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے, انہوں نے کہا کہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر, میں نے کہا آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر بننے کا بچپن سے خیال تھا؟ کہہ رہے نہیں, مجھے دل چاہتا تھا میں یونیورسٹی کا پروفیسر بنوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میں جب یونیورسٹی میں جاتا تھا نا, میرے پروفیسر صاحب گون پہنتے ہیں نا, وہ پہنتے تھے, تو مجھے وہ پڑھاتے بڑے اچھے تھے, تو مجھے ان سے محبت ہو گئی, تو میرا دل چاہتا تھا میرا بھی یہ ڈریس ہونا چاہیے. تو انسان اپنے ٹیچر کی ڈریسنگ بھی فالو کرتا ہے, اپنے ٹیچر کے ہر تو اگر یہ اسکول سسٹم ہمارے ہاتھ میں ہو جاتا, سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس جیسے علماء چلا رہے ہوتے اسکول, تو کون سا کلچر فروغ ہوتا؟ اسلامی کلچر کو ترقی ملتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی تو پھر جو مرضی کہنا کہتے رہو. تو خیر آنا بہرحال اسی طرف ہے. میں نے وہ جب کورونا کے خلاف بیانات کیے نا میں نے شروع میں, اور ڈرایا لوگوں کو کہ پھیل رہا ہے, بہت سے میرے خلاف کلپ آنا شروع ہو گیا ہے, یہ دیکھو انگلش کی رپورٹ ہے, کہ کچھ بھی نہیں, ڈرامہ ہے ورامہ. تو مجھے بڑی مایوسی ہوتی تھی. میرے اپنے فین بھی, میرے ایک استاذ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے فینس کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا سب گرم ہوا پھینک رہے ہیں آج کل, ٹھنڈی ہوائیں ختم. تو انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا جتنے گرم ہوا پھینک رہے ہیں نا, جب یہ وبا پھیلے گی نا اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ پہلے سے زیادہ ٹھنڈی ہوا پھینکنا شروع کر دیں گے. سمجھے یار؟ تو انہوں نے کہا آپ کو جو حق لگ رہا ہے بیان کرو, اور اب ہو رہا ہے. ایک صاحب مجھے مسجد میں ملے اس دن, کہنے لگے یار میں آپ کے بڑا خلاف تھا, آپ ہر وقت ڈرا رہے تھے کرونا پھیل رہا ہے, اور میں مانتا نہیں تھا. اور میں نے کہا مفتی صاحب کو کیا ہو گیا؟ واقعی پھیل رہے ہیں, ہمارے محلے میں ایک 35 سالہ آدمی کا کورونا سے انتقال ہو گیا. منہ پہ اتنا موٹا ماسک لگا کے آئے ہوئے تھے, وہ میں نے نہیں لگایا ہوا تھا, مجھ سے بھی زیادہ احتیاط. میں نے کہا ابھی 25-30 آدمیوں کو اور مرنے دیں, اس کے بعد آپ کو اور یقین آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا شکر ہے ایسا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یار اتنی بات تو ہے مفتی صاحب, آپ جو بات پہلے دن کر رہے تھے آج بھی وہی کر رہے ہیں. اور جن لوگوں نے کہا نا آپ کی مخالفت کرنے والے تھے, ان کے روزانہ اسٹیٹمنٹ چینج ہو رہی ہے. پہلے کہتے تھے سازش ہے, پھر کہتے تھے نہیں ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, پھر انہوں نے کہا اب ہے مگر اتنا نہیں ہے جتنا ڈرایا جا رہا ہے. اب کہہ رہے ہیں اتنا ہے جتنا ڈرایا جا رہا ہے. لیکن اب کچھ اور ہے کہ ڈاکٹر زہر کے ٹیکے دے کے مار رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں کیوں ڈاکٹر زہر کے ٹیکے دے کے مارے گا؟ پاگل ہے یار, وہ ڈاکٹر ہے, وہ ایسے تو قصائی نہیں کرتے. تو اتنے بھی کوئی ظالم نہیں ہوتا کہ ٹیکے دے کے نہیں وہ فلاں ویڈیو آئی ہے. اب کچھ دنوں میں آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی ڈاکٹر زہر کے ٹیکے دے کے نہیں مار رہے, کیونکہ جب آپ کے اپنے چچا ماموں پھپھو, وہ بھی تو بہت سے لوگ ڈاکٹر ہوں گے نا آپ کے, وہ خود بتائیں گے کہ یار یہ ایسا نہیں ہے, یہ اچھا یہ بھی ہے کہ ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے تو وہ بھی کورونا میں ڈال رہے ہیں. اس کو بھی ہم نے شروع میں بتا دیا تھا, جب کورونا ہوتا ہے تو ہارٹ اٹیک کا مریض اور اس کی بیچارے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, اب اس پہ اٹیک کے مرنے کا امکان. کورونا کے مرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کورونا سے ہی مرے گا, کورونا کے مرنے کا مطلب ہے کورونا کے جب اٹیک ہوگا تو شوگر سے بھی مر سکتا ہے, ہارٹ اٹیک سے بھی مر سکتا ہے. وہ جو بیماریاں تھیں نا وہ امڑ آتی ہیں ایک دم. تو اس لیے بھائی ہم اپنا کام کرتے جائیں گے. جو فین ہے گرم ہوائیں پھینکیں یا ٹھنڈی ہوائیں پھینکیں. تو ہم نے جب میڈیا کے بارے میں بات کی تھی نا شروع میں, ویڈیو بناؤ, اس پہ بھی بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا نہیں یہ حرام ہے. جو بہت سخت فتویٰ دے رہے تھے حرام ہونے کا, آج ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں, خود ویڈیو بنا رہے ہیں. میں ان پہ طنز نہیں کر رہا, اچھی بات ہے کہ چلو دیر آئے درست آئے. ان کو احساس ہوا کہ بھائی واقعی یہ ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے, یہ جو ہے نا میڈیا کا مقابلہ میڈیا ہی کے ذریعے کرنا پڑے گا. میں نے ایک جگہ بیان کر کے 25 ٹی وی اپنے ہاتھوں سے توڑوائے ہیں. میں میڈیا کے اتنا خلاف تھا, سمجھ رہے ہو. میں نے 1996 یا 97 میں ایک جگہ بیان کیا تھا اور ٹی وی کے خلاف, ایسا جذباتی بیان تھا, 1996 کی بات کر رہا ہوں, کہ چوک پہ محلے والوں نے جو آگ لگائی ہے نا, ٹی وی کو جلانا شروع کیا ہے. میں نے منع کیا مزید مت جلاؤ, مجھے ڈر تھا کہ آبادی میں آگ نہ لگ جائے. ہم ٹی وی کے خلاف اتنے جذباتی تھے, لیکن ہم نے بھی یو ٹرن, جو اس وقت دنیا کا پتہ نہیں تھا, صرف کتابیں پڑھی ہوئی تھیں, ٹھیک ہے نا, صرف تقریریں سنی ہوئی تھی کہ اس سے یہ بے حیائی پھیل رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, ڈمکانا ہو رہا ہے. تو جب ظاہر انسان نکلتا ہے دنیا میں, دیکھتا ہے اور ہر طرح کے لوگوں سے ملتا ہے, تو پھر اس کا مائنڈ چینج ہوتا ہے. تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ٹی وی میں جو ہے نا بے حیائی کا عنصر آج بھی زیادہ ہے, لیکن وہ ہماری نااہلی کی وجہ سے. اگر پہلے یہ سب چیزیں دینداروں کے ہاتھ میں ہوتی تو اتنی بے حیائی نہ پھیلتی. کہاں سے کہاں بات چلی گئی,
سورہ قلم تو رہ گئی بھائی. اب میں جلدی سے سورہ قلم اب بیان شروع کرتا ہوں. یہ تو ویسے ہی گپ شپ ہو رہی تھی آپ لوگوں سے, اب ہم بیان شروع کرتے ہیں. یہ اصل میں یہ ان کا جنہوں نے یہ ہدیہ دیا نا اس کے وجہ, یہ اب میں لے کے چلتا ہوں تو بس دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی ہیں. صحابہ کرام تو ہر وقت تلوار رکھا کرتے تھے, کیا زندگی تھی صحابہ کرام کی. صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہم نے بہت غلط چیزیں مشہور کی ہوئی ہیں. صحابہ اتنے سمجھدار تھے, ہماری طرح تھوڑی تھے یار, ہم لوگ کی تو باتیں ہی مکھنچوں والی ہوتی ہیں. ہر چیز پہ انہوں نے زمانے کو دیکھا ہے کہ کیا کرنا ہے. یہ جو وبا کے بارے میں ہی بتا دوں آپ کو, وبا کے بارے میں کہتے ہیں نا صحابہ نے تو مسجدوں کو بند نہیں کیا, صحابہ نے تو یہ نہیں کیا, کوئی احتیاطیں نہیں کی. صحابہ نے ہم سے زیادہ احتیاطیں کی ہیں. جب شام میں وبا پھیلی تھی تو اس وقت تو میڈیکل سائنس نہیں تھی, ترقی بھی نہیں کی تھی نا کہ یہ کس طرح سے لگتی ہے. تو بہت سے صحابہ کا انتقال ہوا اس میں جنہوں نے احتیاط نہیں کی, لیکن وہ موت سے ڈرتے نہیں تھے. انہوں نے کہا شہادت ہے. لیکن عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے جب دیکھا نا اتنے موتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے پھر تحقیق کی, بھئی اس کا سبب کیا ہے, کیوں ہو رہی ہیں اتنی. تو انہوں نے دیکھا کہ جب ہم ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں تو یہ وبا پھیلتی ہے, دور ہوتے ہیں تو کم ہوتی ہے. فوراً حضرت عمر کو خط لکھا, امیر المومنین تھے حضرت عمر, خط لکھا کہ بھائی میں نے تو یہ تحقیق کی اور میں اب لوگوں کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ پہاڑوں کی طرف نکل جائیں, ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹینس, سب شہر کی آبادی سے باہر نکل. مسجدوں میں بند کر دیا گیا مسجد, کیونکہ نمازی نہیں تھا کوئی. شہر کی آبادیوں کے باہر چلے گئے اور پہاڑوں پہ جا کے رہے ہیں, تو اللہ نے باقیوں کی زندگی بچا لی, ورنہ وہ بھی شہید ہو جاتے, ختم ہو جاتے. تو کتنی احتیاط کی نا, وہ غور کرتے تھے, فکر کرتے تھے بھائی کس چیز کا سبب کیا ہے, تو اس پہ دوبارہ وہ غلطی نہ دہرائی جائے. ہم بار بار وہی غلطیاں ریپیٹ کرتے رہتا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ عرب کے وہ امی جو نہ لکھنا جانتے ہوں نہ پڑھنا جانتے ہوں, اور 100 سالوں کے اندر پوری دنیا پہ ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری طرح کا کوئی مکھنچو ہو, پھینک رہا ہو بیٹھ کے باتیں, اور وہ پوری دنیا پہ حکومت کر لے؟ اس کا مطلب بھائی وہ آج جتنا گورا ذہین ہے نا, اس سے 10 گنا زیادہ ذہین تھے. سمجھ رہے ہو, جتنا گورا آج ریسرچ کر رہا ہے وہ اس سے 10 گنا زیادہ ریسرچ کر رہے تھے. ان کے سائنسدان توپے بھی بنا رہے تھے, ان کے سائنسدان جغرافیہ پہ میں. یہ جو محمد بن قاسم سندھ آیا ہے, تو کیا آپ کو پتا ہے کہ جب اس کو پتا چلا سندھ میں ایسا ہے تو وہ ایسے ہی پہنچ گیا ہوگا؟ اتنے لمبے سفر کرنا جغرافیہ اور نقشے پڑھے بغیر ممکن ہے؟ اس کا مطلب اس وقت نقشے بھی بن چکے تھے دنیا کے. ٹریولنگ کے لیے جو گوگل میپ آج استعمال ہو رہا ہے نا, یہ بھی دیسی طریقے سے استعمال ہونا شروع ہو گیا تھا. نقشے بنانا بھی جانتے تھے وہ لوگ, ورنہ اس کے بغیر جنگ صحرا میں جا کے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے. بڑے سمندری سفر کیے انہوں نے. اور اچھا ایک آخری بات کرتا ہوں, مجھے ایک بات بتاؤ, صحابہ جب پوری دنیا میں پھیلے ہیں, اس دور میں جو مسجدیں بنی ہیں نا, آج ٹھیک بیت اللہ کی طرف ان کا رخ ہے. یہ مسجدوں کا بیت اللہ کی طرف رخ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن تھا؟ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبی بنائی وہ تو وحی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا, کیا سب صحابہ پہ وحی آ رہی تھی؟ جتنی مسجدیں اس دور کی آپ کو آج ملیں گی, ترکی میں جو مسجدیں ہیں وہ ساری قبلے کی طرف ہیں بھائی, اور شام میں جو مسجدیں ساری کہاں ہیں؟ قبلے کی طرف. ترمذی میں یہ بحث آتی ہے کہ عبداللہ صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا, وہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جب شام میں سفر کر کے گئے تو بیت الخلا کا رخ قبلے کی طرف تھا, تو ہم جو ہے وہ اپنا رخ چینج کر کے بیت الخلا میں بیٹھتے تھے. ترمذی کی حدیث ہے. تو ان کو کیسے پتا چل گیا بیت الخلا کا رخ کہاں ہے بھائی, شام کہاں ہے؟ اس کا مطلب اتنے فارغ نہیں تھے جتنے ہم ان کو سمجھتے ہیں. بھائی یہ ٹیکنومیٹری بھی تھی, ستاروں کا علم بھی تھا, اور میتھمیٹک بھی جانتے تھے وہ لوگ. توپیں ایسے ہی تھوڑی لوہے کو پگھلا کے بڑی بڑی توپیں بنانا, یہ ہاتھ سے کیا انہوں نے ان کو توپوں کو ڈیزائن کیا تھا؟ یہ لوہے کے گولے لے کے دادی اماں کو دے دی, اماں اس کو آٹے کی طرح گولا بناؤ آپ, وہ مشینیں ہوتی ہوں گی نا. تو وہی نتیجہ نکل رہا ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ضرور پڑھو. ہندوستان میں ایک عالم گزرے ہیں, کیا نام ہے؟ مولانا ابو الحسن علی ندوی, جن کا ندوۃ العلماء تھا. بہت زیرک عالم تھے وہ. انہوں نے جو 100 سال پہلے پیش گوئیاں کی تھی نا, آج وہ پوری ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا مسلمان اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف اور جدید ذرائع کو اگر استعمال نہیں کرے گا,
یہ دھکے کھائے گا مستقبل میں. بہت سے لوگوں نے ان کی مخالفت کی تھی, لیکن آج ان کی پیش گوئیاں پوری ہو رہی ہیں, وہی باتیں پوری ہو رہی ہیں. جب عربوں کی لڑائی ہوئی تھی نا اسرائیل سے, تو انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ عربوں کو شکست ہوگی اس میں, حالانکہ عرب بہت بڑی تعداد میں تھے. انہوں نے کہا عرب ہار جائیں گے جنگ. لوگ بڑے حیران ہو رہے تھے, بھائی کیسے ہار جائیں گے, عربوں کے پاس تو ایمان ہے اور اللہ اکبر کے نعرے ہیں, نمازیں ہیں, تہجد, اور ماتھے پہ کیا ہیں, محراب. اور وہ اس وقت کے عرب آج کے رونے والے, شہادت کے جذبے سے سرشار, ہر ایک کا جذبہ تھا میں شہید ہوں, تعداد بھی بہت. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جیتے گا کون, بولا بھائی اسرائیل. جیت گیا اسرائیل, ٹھیک ہے نا. بہت زیادہ نقصان ہوا تھا عربوں کو. پھر انہوں نے جو اس پہ ان کے تبصرہ تھا نا, انہوں نے کہا کہ جہاں صورت کا مقابلہ حقیقت سے ہوگا, فتح کس کی ہوگی, حقیقت کی. فرمایا یہاں صورت ہے, دیکھنے میں بہت ہیں, نعرے بہت ہیں, سب کچھ ہے, اس کے پاس تیاری ہے جنگ کی, ان کے پاس جنگ کی تیاری نہیں ہے, جنگ کے نعرے ہیں. جیسے میرے پاس تلوار ہے, بارڈر پہ جانے کا جذبہ ہے, گھوڑا منگوا سکتا ہوں میں, لیکن اگر میں بارڈر پہ اس جذبے کے ساتھ پہنچ جاؤں, لڑوں گا نہیں بھائی. یہ باتیں میں تبھی میں نے جب یہ کہہ رہا تھا نا تلوار لے کے دل چاہ رہا ہے کہ میں بارڈر پہ جاؤں, تو اس وقت میں نے فوراً ایک جملہ کہا تھا کہ باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ جاؤں گا نہیں, میں جانے کا جب موڈ ہوگا تو پھر پہلے آرمی جوائن کروں گا, 1 سال کی ٹریننگ لوں گا, بم چلانا سیکھوں گا, توپیں چلانا سیکھوں گا, ٹھیک ہے نا, وہ جو پوری ٹریننگ دیتے ہیں وہ سیکھوں گا. اس کے بعد جا کے بولوں گا کہ بھائی میری بارڈر پہ تشکیل کرو. تو اور آپ بھی ایسی حماقت نہ کریں. ارطغرل ڈرامے دیکھ کے لوگ گھوڑے ووڑے نا, ایک آدمی کو دکھایا, لوگ پتہ نہیں کیا کیا مزاحیہ چیزیں بناتے ہیں, گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے, 2 طرف تلواریں لے کے نا, انہوں نے بتایا یہ ڈرامے کا اثر ہے. تو انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ فتح کس کو ہوگی, اسرائیل. انہوں نے کہا وہ تیاری ہے بھائی, یہاں تہجد ہے, روزے بھی ہیں, شہادت کا جذبہ بھی ہے. اتنا کافی ہوتا تو اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, جو قرآن نے کہا کہ دشمن کے خلاف قوت اکٹھی کرو. اور پھر ہم تو ہر چیز میں تعویل کرتے ہیں نا. قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے, ایمان والو جنگ لڑنے میں نا دشمن کے خلاف کیا بناؤ, اپنے آپ کو پاورفل کرو. تو ہو سکتا ہے کوئی جاہل صوفی اٹھ کے اس آیت کی تشریح کرتا کہ یہاں قوت سے ایمانی قوت مراد ہے, دشمن کے خلاف ایمان مضبوط کرو. تو اللہ نے آگے فوراً کہہ دیا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ, استبل بناؤ گھوڑوں کے, صحیح ہے نا. اور حدیث میں آپ نے تشریح کر دی, فرمایا الا ان القوۃ الرمی, یاد رکھو یہاں قوت سے مراد تیر اندازی ہے, تیر اندازی, تیر چلانا سیکھو. تو صحابہ نے اس آیت کا یہی مطلب لکھا, تیر چلانا سیکھا صحابہ نے, نشانے درست کیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسی ترغیب دی, فرمایا جس نے تیر چلانا سیکھا اور بھول گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. نہیں یاری بات, جیسے قرآن حفظ کر کے بھولنے پر کہتے ہیں نا وعیدیں, ایسے ہی جو اسلحہ چلانا سیکھا اور بھول گیا, آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے, بولو بھائی نہیں ہے. اتنا بڑا جرم کیا بھائی تم نے, تمہارا ڈیفنس کیسے ہوگا اگر تیر چلانا بھول گئے. ہم ہوتے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو تہجد پڑھتا ہوں, میں تو اتنا رو کے دعا مانگتا ہوں, فتح میرا مقدر ہے. اللہ کے نبی فرمائیں گے تو تیر چلانا آتا ہے, نہیں آتا نا, تو اللہ کے نبی ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں دیں گے. بولیں گے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ان کے خلاف قوت. لوگ بدر کا واقعہ بیان کرتے ہیں, اس میں کہاں قوت تھی, وہ معجزہ تھا. معجزوں پر حکم کا مدار نہیں ہوتا, وہ تو اتفاقی لڑائی تھی جو اللہ نے کروا دی. دیکھو معجزے تو یہ بھی ہوئے ہیں کہ نبی نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور پانی ابلنا شروع ہو گیا. اب آپ کہو کہ بھی نارتھ کراچی میں پانی نہیں آ رہا ہے, بھائی مفتی صاحب آپ ٹینکی میں ہاتھ ڈالیں, جیسے نبی کا معجزہ ہوا, ہو سکتا ہے آپ کی کرامت ہو جائے. مفتی صاحب اگر عقل مند ہوں گے بولیں گے بھائی جاؤ KMC والوں سے لڑو, دھرنے دو, ٹینکر جو ہے نا ٹینکر مافیا کو ختم کرو, کنویں کھودو, یہ سارے کام کرو, پھر بھی نہیں آئے تو ہو سکتا ہے میں ٹینکر میں ہاتھ ڈالوں, شاید اللہ نکال دے پانی. میرے گھر میں تو ابھی تک نکلا ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو معجزے کوئی اصول تھوڑی ہوتے ہیں, معجزے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے, وہ اللہ کا کام ہے. اللہ کہے کہ تم اپنا کام پورا کرو, پھر جو میرا ہوگا کبھی کبھار میں آسمان سے فرشتے بھی اتار دوں گا. اور ہوتے ہیں آج بھی مجاہدین کی مددیں ہوتی ہیں, فرشتے بھی اترتے ہیں, گھوڑے بھی اترتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اپنا کام پورا. تو اب مولانا ابو الحسن ندوی بڑے خاندانی عالم تھے, انہوں نے کہہ دیا تھا عربوں میں تقویٰ ہے
تہجد ہے, شہادت کا جذبہ ہے. اسرائیل کے پاس شہادت کا جذبہ بھی نہیں ہے, تقویٰ بھی نہیں ہے, تہجد بھی نہیں ہے, مگر تیاری جنگ کی پوری ہے. اسے پتہ ہے کہاں کہاں سے حملہ ہو سکتا ہے. کہا کہ وہاں حقیقت ہے, یہاں صورت ہے. دیکھنے میں نظر آ رہا ہے بہت زبردست جذبے, تقریریں. یہ تقویٰ بلکہ یہ تقوی کا حصہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو اللہ نے تو متقی کی مدد کا وعدہ کیا ہے. بھائی متقی کا مطلب اللہ کے حکم کو فالو کرے نا. تو اللہ کے حکم میں صرف تہجد تھوڑی ہے, تیاری بھی تو ہے نا. تو وہ تیاری جب آپ نے نہیں کی تو آپ گناہگار ہیں, اور گناہگار کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. آپ کو پراپر تیاری کرنی پڑے گی. ہر چیز میں میرے بھائی یہ اصول چلتا ہے, صحت میں بھی یہ اصول چلتا ہے. لوگ پرہیز نہیں کرتے, کہتے ہیں یار میں نے شوگر کے مریضوں کو لڈو کھاتے ہوئے دیکھا ہے. کہتے ہیں موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. جب چاہے گا ابے یہ پرہیز وریز سے کچھ نہیں ہوتا. ابے ہم نے تو دیکھا ہے جو کرونا سے احتیاط کر رہے ہیں وہ مر رہے ہیں, جو روزانہ 20 آدمیوں سے گلے مل رہے ہیں انہیں کچھ نہیں ہو رہا. او بھائی جان آپ نے 4 ایسے آدمی دیکھے ہیں, ہم نے 4000 ایسے دیکھے ہیں جو احتیاط نہیں کی تو مبتلا ہو گئے. آپ ان 4 کو دیکھ کر اصول بنا رہے ہو, ان 4000 کو دیکھو. سب سے زیادہ ڈاکٹر مر رہے ہیں نا, کیونکہ ڈاکٹر کا واسطہ سب سے زیادہ مریضوں سے ہوتا ہے. تو ہر چیز میں کھوپڑی ہماری الٹی گھومتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنا دوں, گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا. ایک خاتون کا فون آیا. ایک تو لوگ کہتے ہیں فون اٹھاتے نہیں, پتہ نہیں خواتین کے فون کہاں سے جاتے ہیں آپ کے پاس. میں 24 گھنٹے میں 1-2 فون اٹھاتا ہوں تو اسی سے عبرت حاصل ہو جاتی ہے. ہر آدمی کا نیا واقعہ. آج میں نے 24 گھنٹے میں 2 فون اٹھائے ہیں, ان میں ایک بڑا ڈینجرس فون تھا, آپ بھی گواہ ہیں اس پر. وہ کہاں گیا, فون بھی کسی اور کا تھا, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, پتہ نہیں کہاں شارٹ ہو گئے. تو اب دیکھو خواتین کو مرد کیسے الو بناتے ہیں نا. یہ کئی واقعات آ چکے ہیں. اچھا اس سے خواتین کو عبرت بھی ہوگی. لڑکے نے پرپوز کیا خاتون کو, آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, آپ یہ فلانا ڈمکانے ٹوپی ڈرامے چلنا شروع ہوئے اور خرچ کرنا شروع کیا. خاتون نے آبزرو کیا ماشاءاللہ بڑا سخی ہے, کھلے دل کا آدمی ہے, بڑا اچھا خاندان. شادی کے لارے رپے دے کے اور جناب شادی ہو گئی. اب کوئی خرچہ اٹھانے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں, کیونکہ جاب ہی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں. اب وہ بیگم صاحبہ جاب کر کے میاں کو بھی کھلا رہی ہیں, ایک ڈپریشن میں گئی ہوئی ہے, کمبخت کچھ تو کرنا. پھر چونکہ لو میرج تھی, محبت کی باتیں کر کے شوہر نے بیوی کے جتنے پیسے کمائے ہوئے ہیں نا وہ بھی کاروبار کے نام پہ بولو بھائی لے لی. کہ بیگم میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے پاس انویسٹمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں, میں نے مفتی صاحب کا بیان سنا, میرا مائنڈ بزنس کا ہے, بزنس کا. ایسے ڈائلاگ مار رہے ہوتے ہیں, بزنس مائنڈ ہے میرا, چھوٹے موٹے بڑا پیسہ کمائیں گے. بزنس کے لیے مجھے 25 لاکھ روپے چاہیے. کہاں سے ملیں گے جی؟ تمہارے پاس ہے نا بیگم, مجھے 25 لاکھ روپے دے دو. حضرت خدیجہ نے نہیں دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا خیال ہے, بزنس کیا تھا. تو بزنس کر کے اب میں پیسہ کماؤں گا تو ہم دونوں کے حالات اچھے ہو جائیں گے اور تمہیں بھی پروفٹ ملے گا. بیگم نے 25 لاکھ اٹھا کے پکڑا دیا. پھر 25 لاکھ کھا گیا, پھر اور 25 لاکھ بیگم کا ہو گیا دیوالیہ. تو جب ایسی خواتین مجھے فون کرتی ہیں, میں ان خواتین سے کہتا ہوں کہ وہ آدمی آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک کر رہا ہے. اس نے آپ کے ساتھ, آپ جیسے معذرت کے ساتھ بے وقوفوں کے ساتھ بولو بھائی ایسا ہی ہونا چاہیے. جب اس نے آپ کو لارے رپے دیے تھے, میں یہ کر لوں گا, میں آسمان سے تاڑے توڑ کے لے آؤں گا, اور اتنا خرچہ کر رہا تھا, اس سے پوچھتی تمہاری جاب ہے کیا, کرتا کیا ہے؟ آپ نے تحقیق کی تھی؟ اگر اس نے بتایا میری یہ جاب ہے تو آفس جا کے پوچھا تھا کہ یہ کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ جو اس نے اتنے سرخاب کے پر دکھائے تھے. جذبات کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ حقیقت سے. تو فتح کس کو ہوگی؟ حقیقت کو ہوگی. حقیقت میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ لارے پہ دے رہا ہے بس شادی ہونے دو, میں یہ بھی کروں گا. تو بھائی پہلے کر لینا, شادی کے بعد کیوں کرے گا؟ پہلے کرو, دکھاؤ کہ کیا کر سکتے ہو, کتنا کما سکتے ہو, کہاں جاب ہے, کہاں آفس ہے, کیا خاندان ہے, ابا کیا کرتے ہیں. بلکہ اس کا نہیں پوچھو, ابا کا بھی پوچھو کیا کر رہے ابا, گھر کہاں ہے. یہ گھر لے جا کے اس نے بحریہ ٹاؤن میں دکھا دیا. تحقیق کرو اس کا کمبخت کا ہے بھی کہ نہیں ہے بھائی. اس پہ بیل بجا کے پوچھو اندر کوئی خاتون نکلے, کون ہے یہ, کیا ہے, آپ اس کی امی ہیں, کیا ہیں. بس جی اس نے مجھے تو گھر بھی دکھا, واٹس ایپ پہ گھر دکھایا ہے. یار ایسے تو ہم 18 شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے. صحیح ہے نا.
واٹس ایپ پہ گھر دکھانا کوئی مشکل کام ہے؟ گھر کے ڈاکومنٹ بھی دکھا دیتے ہیں. یہ تو جا کے دیکھو, کسی اسٹیٹ ایجنٹ سے پوچھو کہ یہ ڈاکومنٹ اس کم وقت کے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. ایسے تو نہیں موٹر سائیکل کا, ہمارے یہاں تو پولیس والوں کو نہیں پتا چلتا کہ یہ بائک کے کاغذات ہیں یا گھر کے ہیں. ہمارے رشتے دار بائک پہ جا رہے تھے رات کو, تو پولیس والوں نے روکا, کاغذات دکھا, انہوں نے اپنے مکان کے کاغذات دکھا دیے. سچا واقعہ یہ کیا, اس نے کہا زبردست جاؤ شاباش. یہ سچا واقعہ ہے, غلط نہیں ہے. مجھے بتا رہے تھے کہ یار میں نے مکان کے دکھائے, نے چھوڑ دیا. تو میں نے کہا یہ تو جھوٹ ہے. کہہ رہے ہیں یار وہ اگلا پوچھے گا تو جھوٹ ہے نا, اگلے نے پوچھا ہی نہیں کہ کس کے کاغذات ہیں. تو مکان کے کاغذات کا یہاں پولیس کو نہیں پتا چلتا, عورت کو کیسے پتا چل جائے گا کہ یہ اس کے اصل کاغذات. ایسے کئی لڑکیوں کی زندگیاں لڑکوں نے تباہ کر دی ہیں. حقیقت دیکھو, حقیقت بھائی بتاؤ کہ کیا ہے تمہارے پاس, ثبوت دو, دلیل دو. اور جب ان سے ثبوت مانگے جائے نا تو پتہ ہے کیا ڈائلاگ ہوتے ہیں لڑکوں کے, کیا مجھ پہ تم ٹرسٹ نہیں کرتی, کیا میں تمہیں جھوٹا نظر آتا ہوں, کیا 3 سال میں تم مجھے پہچان ہی نہیں سکی. افسوس, مجھے تو آج مجھے بہت افسوس ہوا تمہاری اس تھنکنگ پہ, تم تو اتنی گھٹیا سوچ ہوگی تمہاری, آج مجھے بہت افسوس ہوا. اور میں ایسی خواتین بولتا ہوں, ایک رکھ کے نا اس کے تھپڑ مارو اس کے منہ پہ, بولے کاغذات دکھانا ہے دکھا, ورنہ یہ بکواس کسی اور کے سامنے جا کے کرنا. تو بھائی سیدھی سی بات ہے, 2-4 کی طرح پوچھو کیا کرتا ہے بھائی تو. اور دوسری شادی اگر کوئی کر رہا ہے نا, اس میں تو اور خطرناک ہے. خاتون کہتی ہیں وہ چونکہ دوسری شادی کر رہا تھا تو آپ دوسری شادی کو اپریشیٹ کرتے ہیں, تو میں نے کہا ہاں کر لو. اور بھائی کر رہا ہے تو کیسے رکھے گا, کہاں, دوسری میں تو پہلی سے زیادہ سخت شرطیں ہونی چاہیے. کہاں رکھے گا, پہلے پہلی بیوی دکھا ہے کہاں, اس کو پتا چلا اس کو بھی لٹکایا ہوا ہے, وہ نہ گھر بار اس کا, اس کے بھی حقوق ادا نہیں کر رہا, اس کو کہاں رکھا ہوا ہے, کرائے پہ رکھا ہوا ہے, ذاتی گھر دیا ہوا ہے, اس کے ساتھ تعلقات کیسے, اور زیادہ سخت شرائط ہیں اس میں. تو پوری ریسرچ کرنے کے بعد پھر آپ سے اگر غلطی ہوگی تو اس پہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی, گناہ بھی معاف ہوں گے, کوئی بات نہیں. بھائی آپ کی حماقتوں سے جو آپ کو سزا ملتی ہے اس پہ تو اللہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتا. تو یہ باتیں ہیں, بس کیا کرے, پورا بیان انہی چیزوں پہ چلا گیا. تو مکھنچو اور دیندار جو ہے نا, ایک ہی چیز کے 2 نام ہو گئے ہیں آج کل, جو مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے. بیان نماز کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر مسائل کا سیشن ہوگا, جو حضرات بیٹھنا چاہیں 10-15 منٹ کا سیشن ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جو میں نے بیان کیا ہے نا, اس کا میں 2 منٹ میں خلاصہ بیان کر دوں, کیونکہ کافی کھچڑی سی پک گئی بیان میں نا, کھچڑی ہو گئی ہے. پہلے تو یہ بتائیں بیان کیا کیا تھا. تلوار. بیان اس پر تھا کہ میڈیا کا اثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب جب سے ارطغرل ڈرامہ آیا تو تلواریں اور گھوڑوں کی باتیں شروع ہو گئیں. اچھا, ہمارے ہاں ہر چیز میں نیگیٹیوٹی پھیلانے کا لوگوں کو شوق ہوتا ہے. تو بعض لوگوں نے اس پہ بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ حقیقی دنیا میں ارطغرل تو یہ ہے, وہ جو ہیرو ہے نا اس کو دکھا رہے ہیں, ہیرو ہیروئن کو, یہ دیکھو یہ ایسے ہیں, یہ یوں ہیں, یہ فلانے ہیں, ڈمکانے ہیں. بھائی آپ نے کیا کرنا ہے حقیقی دنیا میں, وہ جیسے مرضی ہوں, ٹھیک ہے نا, اس سے آپ کو کیا لینا دینا ہے. تو ظاہر ہے وہ تو ایکٹر ہے نا, ان کی نجی زندگی جو مرضی ہو, اس میں کیا کرنا ہے آپ نے. اس سے جو میسج ملتا ہے نا, اس میسج کو فوکس کرنا چاہیے کہ میسج کیا مل رہا ہے. اچھا, دوسری بات کہ ہمیں اپنے آپ کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنا پڑے گا, چلنا پڑے گا. اس کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے, اللہ بھی راضی نہیں ہوگا ہم سے. لوگ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ ناجائز کام کر کے دین کی تبلیغ نہیں کی جا سکتی. سمجھ رہے ہو؟ یہ بات بالکل درست ہے. اسی بیس پہ لوگ کہتے ہیں یہ ویڈیو وغیرہ میں تصویر استعمال کر کے تبلیغیں ہو رہی ہیں, یہ حرام ہے, کیونکہ تصویر تو تصویر ہے. تو یہ بات خوب یاد رکھیں کہ جو چیز صریح حرام ہو اس میں تو یہ اصول چلتا ہے کہ صریح حرام کو استعمال میں کتنا بھی فائدہ کیوں نہ ہو, آپ اس کو استعمال
نہیں کر سکتے تبلیغ کا لیبل لگا کے. جیسے آپ کسی کو دین کے قریب لانے کے لیے آپ اس کے ساتھ مل کے شراب پی لیں, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. ایک آدمی شراب پیتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جب تک میں نہیں پیوں گا وہ میری بات نہیں سنے گا, وہ کہے گا میں تمہاری بات جب سنوں گا جب آدھی بوتل تم بھی پیو, ورنہ میں سنوں گا ہی نہیں. آپ کو یقین ہو گیا کہ آدھی میں نے پی لی تو یہ میری بات سنے گا, اس پہ اثر بھی ہوگا اور آئندہ یہ شراب ہمیشہ کے لیے چھوڑ بھی دے گا, تو بھی آپ کے لیے ایک قطرہ بھی حلال نہیں ہے. اب اگر وہ جہنم میں جائے گا تو آپ سے سوال نہیں ہوگا, لیکن آپ نے آدھی بوتل پی لی اس کے کہنے پہ اور پھر آپ نے اس کو تبلیغ کی, اس نے شراب سے توبہ کر لی, وہ جنت میں چلا گیا تو آپ جنت میں نہیں جاؤ گے. وہ بے شک چلا جائے گا, آپ نہیں جاؤ گے. اللہ کہے گا تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم شراب پیو. تو جو چیزیں صریح حرام ہوتی ہیں وہ تبلیغ کے لیبل سے حلال, بولو بھائی, نہیں بن جاتی. کچھ چیزیں بذات خود حرام نہیں ہوتی, فسادات کی وجہ سے پابندی لگائی جاتی ہے. ان چیزوں کے بارے میں اصول یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پابندی لگانے میں فساد زیادہ ہے یا پابندی اٹھانے میں فساد زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پابندی والا قانون یہ چل سکے گا کہ بھی نہیں چل سکے گا, وہاں یہ ساری بحث ہوگی. تو ڈیجیٹل تصویر جو ہے نا, ویڈیو تصویر, پہلی بات تو علماء کا اسی میں اچھا خاصا اختلاف ہے کہ یہ وہ تصویر ہے بھی کہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر اس کو مان لیا جائے ناجائز تصویر بھی ہے تو جو حدیث میں تصویر کو ناجائز قرار دیا گیا ہے تو وہ علی الاطلاق ہے یا اس میں کچھ پابندیاں لگی ہوئی ہیں. جیسے دیکھو کتا پالنا حرام ہے نا اسلام میں, حدیث میں آتا ہے جس نے تصویر رکھی یا کتا پالا رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. لیکن اسی کے ساتھ کتا پالنے کی ہمیں شکار کے موقع پہ اجازت بھی ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی شکاری کتا شکار کے لیے پالنا حرام ہے کیونکہ اس میں ہمیں کتا پالنا پڑتا ہے, تو ہم یہ کہیں گے بھائی شکار کے موقع پہ کتا پالنا حرام رہے گا ہی نہیں. تو اسی طرح ویڈیو سی ڈی وغیرہ ویڈیو کے جو استعمال ہے, اگر اس کو تصویر مان بھی لیا جائے تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا تصویر کے استعمال سے اگر آپ کو ضرورت ہے, جیسے دیکھیں لوگ سفر کے لیے جاتے ہیں نا تصویر کھنچواتے ہیں. اب اگر آپ کہہ دو بھائی سفر کوئی فرض واجب تو ہے نہیں لہذا تصویر حرام ہے, سفر کے لیے حرام کام کا ارتکاب کرنا پڑا ہے لہذا آپ کے لیے تصویر کھنچوانا حرام ہے, تو یہ چلے گا مارکیٹ میں فتویٰ ہے بھائی؟ نہیں چلے گا. ایک آدمی کہتا ہے میرے لیے ضرورت ہے, ہم کہتے ہیں تمہارے لیے ضرورت ہے لیکن فلاں تو ویسے ہی عمرہ کرنا کوئی فرض تو نہیں ہے نا, لیکن عمرہ کرنے کے لیے سب تصویریں کھنچوا دیں گے نہیں کھنچواتے, تو وہاں کیسے جائز ہو گئی؟ تو وہاں اس لیے جائز ہو گئی کہ اس کی ضرورت سب سمجھ رہے ہیں, اور یہاں اس لیے جائز نہیں ہو گئی ہے کہ یہ چند لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال یہ ضروری ہے. جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ ناجائز کہہ رہے ہیں, جن کی سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, جائز کہہ رہے ہیں. اب جیسے عمرے کے موقع پہ تصویر کھنچوانا جائز ہے اس لیے کہ بھائی اگر ہم حرام کہیں گے تو یہ تو عمرے کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا, لوگ عمرہ کرنا چھوڑ دیں گے. تو عمرہ نفل عبادت ہے, وہ اتنا ضروری نہیں ہے, وہ حج میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن دین کی جو تبلیغ دنیا میں ہو رہی ہے, جو باطل ان ذرائع کو استعمال کر کے جس طرح دنیا میں انقلاب لا رہا ہے, اگر آپ نے اسی سطح پہ آ کے اس کا مقابلہ نہیں کیا تو آپ دنیا میں پیچھے رہ جاؤ, کل پھر عمرہ کرنے والے لوگ بھی نہیں بچیں گے. تو یہاں یہ بحث ہی نہیں ہوتی کہ یہ ناجائز ہے, بھائی اس موقع پر یہ جائز بن گئی ہے, ناجائز رہی نہیں ہے. تو شراب تو ہر وقت ناجائز ہے, یہ شراب کی طرح نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت بحث ہوتی ہے. مفتی صاحب آپ سے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت کے لیے حضرت عیسیٰ کو کیوں منتخب کیا, اس کی کیا حکمت ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ دیکھو پیغمبروں کو جو معجزے ملتے ہیں وہ اسی زمانے کے حساب سے ملتے ہیں. ہمارے نبی کا معجزہ قرآن بلاغت, کیونکہ نبی کے دور میں فصاحت و بلاغت بہت تھی, شاعری بہت تھی نا, تو عرب بلاغت سمجھ سکتے تھے کہ فصاحت و بلاغت کسے کہتے ہیں. لہذا اللہ نے قرآن نازل کر کے چیلنج کیا کہ ایسا کلام لے کر آؤ. تو چیلنج یہ تھا کہ انہوں نے تو کسی مدرسے میں ایک دن بھی نہیں پڑھا اور یہ تم سے بھی زیادہ بلیغ کلام پیش کر رہے ہیں. تو عرب کی سمجھ میں آ گیا یار, یہ وہ خود شاعر تھے نا,
انہوں نے گواہی دی بھائی یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. کسی اور کے سامنے پیش کیا جاتا اس بیچارے کو بلاغت کا کیا پتا کہ بلاغت کیا ہوتی ہے. تو جو پیغمبر جس زمانے میں معجزہ لے کر آتا ہے نا وہ اسی زمانے کے حساب سے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا دور تھا, تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایسے معجزے دیے جو جادوگروں نے گواہی دی کہ یہ جادو نہیں ہے. جادوگروں کا دور تھا نا, سانپ بنانا یہ کرنا, تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا لاٹھی سے سانپ بناؤ. جادوگر حیران ہو گئے, یار ہم جو رسی سے سانپ بناتے ہیں وہ تو دیکھنے میں سانپ ہوتا ہے, حقیقت میں نہیں بنتا, یہ تو واقعی لاٹھی سے کیا بنا رہے ہیں سانپ. ایمان لے آئے سارے کے سارے. تو ان کے لیے جادو اور معجزے میں فرق کرنا کیا تھا؟ آسان. جس کو جادو کا نہیں پتا اس کے لیے جادو اور معجزے میں فرق کرنا بولو بھائی مشکل. تو اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے جو اس زمانے کے لحاظ سے بہترین تھے. تو حضرت عیسیٰ جو قرب قیامت میں نازل ہوں گے اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ قرب قیامت میں سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی عروج پر ہوگی, انتہا پر ہوگی, سمجھ رہے ہو نا, اور میڈیکل سائنس انتہا پر ہوگی. اور میڈیکل سائنس یہ بات مانتی ہے کہ کچھ بھی کر لو مردے کو زندہ بولو بھائی نہیں کیا جا سکتا. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو زندہ کریں گے نا, کیونکہ ان کو تو یہ معجزہ ہے, قم باذن اللہ, وہ 6 مہینے سے مردہ برف خانے میں پڑا ہوا ہے, اسے کہہ دیا قم باذن اللہ, وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. تو میڈیکل سائنس گواہی دے گی کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے, کوئی خدا ہے جو ان کے ہاتھ پہ یہ کام بولو بھائی کر رہا ہے. دیکھو اگر موسیٰ علیہ السلام آئیں اور لاٹھی کو سانپ بنائے نا تو بہت سے لوگ کہہ دیں گے یار کوئی شعبدہ, کوئی معاذ اللہ کوئی جادو ہوگا, کہہ سکتے ہیں نا آج لوگ, کہ ہر آدمی تھوڑی جادو کی حقیقت سمجھتا ہے. لیکن میڈیکل سائنس تو اب سب سمجھ رہے ہیں, ساری دنیا کے ڈاکٹر وہ گواہی دیں گے. پھر وہ جو مٹی کا پرندہ بنایا اور اس میں پھونک ماری اور وہ اڑنا شروع ہو گیا, میڈیکلی یہ ممکن ہے؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ تو اگر پرندہ بنانا بھی ہے تو پرندے ہی کے جینز کوئی سیل لینا پڑے گا, اسے کسی دوسرے پرندے کے سیل کے ساتھ کراس کرنا پڑے گا, یہ لمبا چوڑا پروسیس ہے, لیبارٹری میں ہوگا, یہ بھی رومال بچھا کے نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اچھا ٹھیک ہے بھائی لاؤ مٹی لے کر آؤ, کیچڑ لے کر آؤ, ٹھیک ہے نا, اس سے کبوتر کی شکل بنائی اور بولیں گے کن طیرم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کیا بن جا پرندہ, وہ پورا صحیح سالم کبوتر بن کے اڑنا شروع ہو جائے گا. تو یہ ایسا معجزہ ہوگا جو اس زمانے میں اس کا معجزہ ہونا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. یہ سائنس کو چیلنج ہوگا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ جو پیدائشی نابینا ہوتا ہے نا, میڈیکل سائنس کہتی ہے اس کی آنکھیں بولو نہیں آ سکتی, ممکن نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیریں گے, اس کی بینائی ہے بھائی, بولتے کیوں نہیں؟ تو یہ جو کیونکہ جو سائنس تو ہر مذہب میں اکثر سائنٹسٹ ہی مخالفت کرتے ہیں, کہتے ہیں مردے قیامت میں زندہ کیسے ہوں گے, اللہ بتا دیں گے ایسے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. سائنس تو یہ کہتے ہیں نا مردے کیسے زندہ ہوں گے, بھائی اللہ بتا دیں گے ایسے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے ذرا 2-4 مردے زندہ کر کے دکھاؤ, پھر وہ مردہ زندہ ہو کے بتائے گا بھی میرے اوپر گزری کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لوگ انسان کے بچے بنیں گے اس وقت. تو ایک یہ بھی حکمت معلوم ہوتی ہے. اور ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ آخری جنگ جو مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ ہوگی وہ یہودیوں کے ساتھ ہوگی. کس کے ساتھ ہوگی؟ یہودی کے. تو اور حضرت عیسیٰ کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ یہودی, جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا. تو اللہ یہودیوں میں جو اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں حضرت عیسیٰ کے ذریعے مار پڑوائیں گے, حضرت عیسیٰ کے ذریعے, تاکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو ظلم کرنے کی کوشش کی تھی اس ظلم کا حضرت عیسیٰ ہی کے ہاتھوں ان سے انتقام لیا جا سکے. سمجھتے ہو؟ اور تیسرا مسئلہ, تیسرا اس لیے کہ ہمارے ہاں جو لبرل لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ نہیں ہے, جو جغامدی صاحب جیسے لوگ, اللہ ان کے بارے میں بھی بتا دے گا. حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے نا تو وہ بھی بتا دیں گے کہ دین مولویوں سے سیکھا کرو, پروفیسروں سے بولو بھائی نہیں سی. جب وہ آئیں گے نا قرب قیامت میں تو خود بتا دیں گے دیکھو میں آسمانوں پہ زندہ تھا اور غامدی صاحب کے جتنے کلپ تھے وہ سارے کیا ہو گئے, جھوٹے ہو گئے. تو اب میں جب دنیا سے جاؤں گا تو آئندہ خیال کرنا بیانات علماء کے سننے ہیں, لبرل ٹائپ کے پروفیسروں کے بولو نہیں سن. یہ بھی ایک وجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس لانے کی.
رزق کا تعلق اگر تقدیر سے ہے, محنت سے نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اکثر لوگ زیادہ محنت, پھر بعد میں بتائیں گے, ایسی بہت لمبے لمبے سوالات کے جواب کا بھی ٹائم نہیں. ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے, اس طرح اگر چند مولوی خراب ہوں گے تو سارے اس کی وجہ سے بدنام ہوں گے. بالکل صحیح ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, ایک دو مولوانا کو غلط دیکھا تو سارے مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. ایسا تھوڑی ہے بھائی, ہر فیلڈ میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. اور میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہوں, مولویوں کی فیلڈ میں اچھے زیادہ ہیں, برے کم ہیں. آپ کو اصل میں, کیونکہ آپ مولویوں سے کے ساتھ, ہمارے تو زیادہ تر مولوی تو مدرسوں میں بند ہوتے ہیں بیچارے, عوام سے ان کا لنک ہی نہیں ہوتا. تو جن کا لنک ہوتا ہے وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ, صحیح ہے نا. تو ہم تو علماء کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں, اللہ کا شکر ہے. ہم نے تو زیادہ تر کو کیا دیکھا ہے, اچھا ہی دیکھا ہے, سخی دیکھا ہے. گناہوں سے خامیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں, پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن خیر الحمدللہ غالب ہے. کبھی بیٹھو, آؤ مدرسوں میں جا کے اندر بیٹھو, پتہ چلے گا 20-20 سال سے کتابیں پڑھا رہے ہیں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں, اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں, اتنے اتنے گھنٹے. یہ قاریوں کو دیکھ لو, تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں 12-12 گھنٹے بچوں کو بیٹھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی محنتیں ہیں. حضرت آپ ایسے مسائل بتاتے ہیں جن میں ہماری باقی, یہ بہت اہم سوال ہے, آپ کچھ ایسے مسائل بتاتے ہیں جن میں ہمارے باقی علماء اس کے برخلاف مسائل بتاتے ہیں. مثلاً فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا, شادی کے لیے استخارہ, اللہ صرف عرش پر موجود ہے, صلاۃ التسبیح کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ. نہیں ہے, یہ 4 مسئلے ہی ہیں, یہ وغیرہ انہوں نے اپنی طرف سے لگا لیے. 4 مسائل کہتے ہیں, آپ علماء سیٹ کے بتاتے ہیں. فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا, آپ جو محقق علماء ہیں ان کی کتابیں پڑھ لیں تو وہ وہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء تھے کہ نہیں تھے, بہت بڑے عالم تھے. ان کا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا پر رسالہ ہے, وہ پڑھ لیں آپ. تو ہماری کوئی نئی تحقیق نہیں ہے بھائی, وہی تحقیق ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا, شادی کے لیے استخارہ. شادی کے لیے استخارہ, قرآن و سنت میں جس استخارے کا ذکر ہے ہم وہ استخارہ بتاتے ہیں اور دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں. باقی آپ جو کہہ رہے ہیں علماء ہی بتاتے ہیں, تو بھائی جو محقق علماء ہیں وہ نہیں کہتے. آپ جو بڑے محقق علماء سے پوچھو گے وہ وہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے تو چھوٹے ادھر ادھر دیکھ لیا کچھ. کوئی مولانا ہمارے فرماتے تھے, دیر آر 3 types آف مولاناز. دیر آر 3 types آف مولاناز. 3 قسم کے, ایک مولانا, ایک مولوی اور ایک مولوڑی. مولانا ذرا غٹ قسم بڑے, ایک ہوتے ہیں مولوی صاحب جو بیچارے علم نہیں ہوتا, سیدھے سادھے بس مسجد کے امام ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں مولوڑی, چھوٹی چھوٹی مولوڑیاں گھوم رہی ہوتی ہیں, جو صرف کندھے پہ رومال ہوتا ہے, کہیں نورانی قاعدہ پڑھ لیا تو کہیں ٹیوشن لے لیا قرآن پڑھانے کے لیے, ٹیوشن لے لیا اور ایک کندھے پہ رومال رکھا, تھوڑے سے بال لمبے کر لیے اور بس. علم بالکل بھی ان کے پاس نہیں ہوتا. اب چونکہ لوگ ان کی داڑھی دیکھ کر ان کا احترام کرتے ہیں تو مسائل بھی پوچھتے ہیں, تو جو ان میں پرہیزگار ہوتے ہیں وہ مسائل نہیں بتاتے, بولتے ہیں بھائی علماء سے پوچھو. جو نہیں ہوتے وہ پھر فنٹرگیری شروع کر دیتے ہیں. اور ویسے بھی اس زمانے میں جس کے پاس علم نہ ہو, مشہور ہونے کا بہترین طریقہ استخارہ سینٹر ہے. خوابوں کی تعبیر بتانا شروع کر دیں اور استخارہ سینٹر کھول لیں, ٹھیک ہے نا, کروڑ پتی ہو جائیں گے, دنیا بھی آپ کو پہچانے گی. تو اب جس کے پاس علم نہیں ہوتا نا, اس کے پاس شہرت کا اس کے علاوہ کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے. یا روحانی عامل دم درود شروع کر دے, تعویذ گنڈے, 3 کام آپ نے کر لیے تو آپ بڑے بڑے مفتیوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے. پھر جو مرضی اپنے نام کے ساتھ لگا لیں, مفتی لگانا چاہیں تو وہ بھی مارکیٹ میں فری پھوکڑ میں لفظ مل رہا ہے. شیخ الحدیث کا لفظ آپ کو اگر پسند آ رہا ہے تو شیخ الحدیث لگا لیں. اس میں آپ کو یہ نام رجسٹرڈ کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, سب کا ان ناموں پہ قبضہ ہے, جو اپنے نام کے ساتھ لگا لیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مفتی اعظم لگایا ہوا اپنے نام کے ساتھ, ان کے پاس علم ککھ بھی نہیں ہے, بالکل فارغ ہیں علم سے, لیکن بنے ہوئے کیا ہیں پوری دنیا میں اس طرح کے لوگ ہیں. تو کوئی معیار تو ہے نہیں ہمارے پاس. تو وہ روحانی ٹوپی ڈرامے شروع کر کے او بڑے زبردست, تو لوگ ان کو عالم سمجھتے ہیں. تو صحیح عالم سے آپ پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں استخارے کے بارے میں. تیسری چیز ہے اللہ عرش پر موجود ہے. بھائی قرآن و سنت میں اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے اللہ عرش پہ موجود ہے. باندی نے نبی سے پوچھا تھا, نبی نے باندی سے پوچھا تھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ باندی نے کہا فی السماء, اور انگلی سے اشارہ بھی کیا. آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو, یہ کیا ہے؟ آزاد ہے. تو اس کے بعد بھی کچھ رہ گیا کیا؟ اب لوگ کہتے ہیں وہ اس کا مفہوم وہ تھا. میں نے کہا جو اس کا مفہوم تھا ہمارا بھی وہی مفہوم ہے. ٹھیک ہے نا. باندی نے جس نیت سے کہا تھا انگلی سے اشارہ کر کے, ہم نے بھی اسی نیت سے کہا ہے. اور یہ علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے جو میرا عقیدہ ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے
کہ اسلاف کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے, ان میں تعویل نہ کی جائے. یہ حضرت مولانا سلوی تھانوی نے بیان القرآن میں لکھا ہے. تو نہ میرا یہ عقیدہ علماء دیوبند کے خلاف ہے. باقی آپ اگر زبردستی ایک چیز سارے علماء کی طرف تھوپ کے اس کو یہ کہو گے یہی ہے اور یہی ہے, تو پھر یہ آپ کی طرف سے غلو ہے. جلدی سے, اگر کسی شخص کی دوسری بیوی کی اجازت شامل ہو کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو زیادہ وقت دے گا تو کیا شوہر گناہگار ہوگا؟ نہیں ہوگا. جب بیوی نے اجازت دے دی تو پھر اس کی مرضی. لیکن ایسی بیوی مارکیٹ سے آج کل شارٹ ہیں, ایسی بیویاں جو اپنے میاں کو اجازت دیں پہلی کے پاس زیادہ بیٹھا کرو. کیا خیال ہے؟ بڑا ظرف ہے بھائی. نماز میں آنکھیں بند کر کے تلاوت کرنے سے کیا نماز ہو جاتی ہے, مگر سنت کے خلاف ہے. 40 دن سے اگر یہ حیا کے خلاف مسئلہ ہے بھائی, حیا کے خلاف مسئلہ ہے تھوڑا سا چھاؤں میں. میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور تبلیغ کا کام بھی کرتا ہوں, پھر بھی بے چین رہتا ہوں. اور کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے پھر بھی خوش رہتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کوئی فالٹ ہے, کوئی ٹیکنیکل بولو بھائی فالٹ ہے, اس کو دور کریں. آپ صرف 5 وقت کی نماز ہی پڑھ رہے ہیں, باقی سارا دن فارغ ہیں. اپنے آپ کو مصروف رکھیں, ٹھیک ہے نا. کوئی کام کریں, کوئی پڑھائی میں دل لگائیں, کچھ کریں. جو فارغ آدمی ہوتا ہے وہ تو جتنا بھی نیک ہو وہ تو پاگل ہوگا نا, کیونکہ وقت ضائع کر رہا ہے نا وہ. تو اس لیے مصروف رکھیں اپنے آپ کو, پھر دیکھیں آپ اس سے زیادہ خوش ہوں گے انشاءاللہ. اگر نکاح کے درمیان ایک آدمی موجود ہو اور دوسرا نکاح خواہ موجود ہو تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ ہاں, اگر دولہا خود بنفس نفیس موجود ہے اور پھر ایک نکاح پڑھانے والا اور ایک گواہ, تو یہ نکاح ہو جائے گا, کیونکہ نکاح پڑھانے والا خود بھی کیا ہے؟ گواہ ہے. لیکن اگر دولہا مارکیٹ سے شارٹ ہے اور قاضی دولہا کا وکیل بن کے نکاح پڑھا رہے ہیں تو پھر قاضی کے علاوہ 2 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے. لیکن اتنی کنجوسی کی ضرورت کیا ہے نکاح میں؟ اتنی کنجوسی کی بھائی بندے بلا لو, کیا جا رہا ہے؟ اتنے کنجوسی سے کیوں کام لے رہے ہو؟ لوگوں کو بلاؤ بھائی, اور شادی ہو رہی ہے, جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے, ہمارا اپنے خرچے سے ہو رہی ہے نا. مفتی صاحب تفصیل سے بتائیں کہ بائبل کہ کیا کوئی بھی آگ پر پکائی ہوئی چیز اس کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ الوضوء مما مست النار, اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز سے وضو ہوتا ہے. لیکن فقہاء اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز سے وضو سے اصطلاحی وضو نہیں, لغوی وضو مراد ہے, ہاتھ دھونا. کیونکہ آگ پہ پکی ہوئی چیزیں اکثر کیا ہوتی ہیں, ان میں چکناہٹ ہوتی ہے, تو نماز سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے. اور بہت سے فقہاء کی رائے ہے کہ حدیثیں منسوخ ہیں, کیونکہ اسلام میں پہلے احکام سخت تھے تاکہ صحابہ کو وضو کا عادی بنایا جائے. اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹتا تھا, آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے بھی وضو ٹوٹتا تھا, تاکہ عرب لوگ وضو کے عادی ہو جائیں. بار بار وضو کرنا پڑے گا نا. پھر اسلام میں آہستہ آہستہ نرمی کی گئی اور ان احکام کو منسوخ کیا گیا. اب جو ہے نا صرف نجاست کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, نہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے. صرف امام احمد بن حنبل کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے. باقی جمہور فقہا, صحابہ, ائمہ وہ سب کہتے ہیں یہ حدیثیں منسوخ ہیں. سمجھ رہے ہو؟ سعودی عرب والے اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو وضو کرتے ہیں, وہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. باقی پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. اگر غسل کرتے ہوئے ایک ناک بند ہو تو کیا غسل ہو جائے گا؟ ناک بند ہو تو لیکن پانی پہنچانا پھر بھی ممکن ہے. آپ تھوڑا سا یوں کریں تو نرم حصے میں پانی پہنچ جاتا ہے. غسل میں پانی ناک میں پہنچانا فرض ہے. اگر ہم پہلی رکعت میں مولوی صاحب کی سورہ فاتحہ شروع کرنے کے بعد شامل ہو تو کیا ہمیں ثنا پڑھنی ہوگی؟ نہیں. مفتی صاحب کرکٹر شاہد آفریدی کو کرونا وائرس ہو گیا ہے, ان کے لیے صحت کی دعا کریں. دل سے دعا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے میری مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو ہمیں کیسے پتہ چلے کون کون سی اور کتنی مٹی ہوئی سنتیں ہیں؟ مٹی ہوئی سنتیں سے مراد کون سی سنتیں؟ 4 شادیاں کر لیں, 200 شہیدوں کا ثواب نہ ملے تو میرا نام بدل لینا. صحیح ہے نا؟ یہ سنت بھی مٹ گئی ہے نا. 100 نہیں, کتنے شہیدوں کا؟ اس لیے کہ بلکہ سچی مچی کے شہیدوں کا ملے گا, کیونکہ اس بات کا پورا امکان موجود ہے کہ آپ شہید ہو جائیں. یا تو پہلا سسرال شہید کر دے آپ کو, یا بیویوں کی چخ چخ پخ پخ سے آپ شہید ہو جائیں, یا ٹینشن سے شہید ہو جائیں آپ. تو حقیقی شہیدوں کا ثواب ملے گا جو بالکل میدان جنگ میں لڑنے والے شہید ہوتے. کون کون سی سنتیں؟ اتنی ساری سنتیں. ایک یہ والی جب ہو جائے تو پھر بتانا, پھر اگلی سنت بتاؤں گا انشاءاللہ. مفتی صاحب کیا شہید سے قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا؟
دیکھو میدان جنگ میں جو شہید ہوتا ہے نا اس کے بڑے فضائل ہیں. حدیث میں آتا ہے اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مگر اس قسم کی حدیثوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اسی وجہ سے یقینی جنتی کسی متعین شخص کو نہیں کہا جا سکتا. یہ کہیں گے شہید جنتی ہوتا ہے, یہ نہیں کہیں گے یہ چونکہ شہید ہوا ہے لہذا یہ کہاں جائے گا, جنت میں. یہ یقینی طور پر کسی کے بارے میں کہنا جائز نہیں ہے. تو ایک عمومی حساب جو عام لوگوں سے ہوتا ہے وہ شہداء سے نہیں ہوگا, اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن کوئی خاص حساب جیسے قرض کا پوچھا جائے گا, یا کسی شہید نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے زندگی ملی تو بھی میں گناہوں سے کبھی بھی توبہ نہیں کروں گا, تو ہو سکتا ہے اس بیس پر اللہ اس کا حساب لے لے کہ تم نے تو توبہ نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے, لیکن پھر بھی اس کو وہ عذاب نہیں ہوگا جو دوسروں کا تھا. کیونکہ شہادت بہت بڑا درجہ ہے, اللہ کے لیے جان دے دینا یہ معمولی درجہ نہیں ہے. تو نکاح والے ویٹ کر رہے ہیں, تو ویٹ تو پہلے کرنا چاہیے نا, کتنا وزن ہے, نکاح کے قابل بھی ہیں یا نہیں ہے, اتنا ویٹ ہوگا تو پھر آپ کیا خیال ہے. کافی لمبا بیان ہو گیا یار, کتنی دیر ہوا ہے. میں تو آپ لوگوں کی ہمت کو داد دیتا ہوں, بیٹھے ہوئے ہل ہی نہیں رہے ہل ہی نہیں رہے. چلیں اللہ ہمت دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.